آج کی رات تم یہیں گزارو گی اکیلی اس بیسمنٹ میں۔ بہت مزہ آئے گا تمہیں پتہ ہے۔ رات کو یہ دیواریں اپنے اندر دفن کی ہوئی سبھی کہانیاں رو رو کر بیان کرتی ہیں اور تم بالکل بھی بور نہیں ہوگی۔ نہیں نہیں پلیز، منہا فوراً اس کی طرف پڑی۔ مجھے یہاں مت چھوڑیں، مجھے اندھیرے سے بہت ڈر لگتا ہے۔ پلیز شایان، اگر آپ کو اتنی ہی نفرت ہے مجھ سے تو مجھے طلاق کیوں نہیں دے دیتے؟ وہ اسے وہیں چھوڑ گیا۔ ایک بار پھر آہد نے اس کی مدد کی۔ رات کے گہرے اندھیرے میں وہ اپنے کزن کے ساتھ کھڑی تھی۔ جب شایان نے اسے دیکھا تو اس کا خون کھول اٹھا۔ وہ زبردستی اسے کمرے میں لے آیا تھا اور آتے ہی وہ اس کے نازک وجود پر ٹوٹ پڑا۔ وہ شور کرتی رہی لیکن شایان نے اس کا ذرا بھی لحاظ نہیں کیا تھا۔ پھر آواز آن کے مجبور کرنے پر رخصتی تو ہو گئی، لیکن شایان شادی کی پہلی رات ہی اس کی عزت رون کر اس کے وجود کو داغدار کرتے اسے طلاق۔ میں نے تمہیں کتنی بار منع کیا تھا اس طرح دیکھنے سے بھی، تو پھر کیوں ہر بار اپنی سزا بھول کر وہی غلطی کرتی ہو؟ شایان کی آواز میں ایسا سرد زہر گلا ہوا تھا کہ منہا کا پورا وجود کام کیا۔ اور آج تم نے پھر وہی غلطی دہرائی۔ اگلے ہی لمحے اس نے منہا کا بازو سختی سے پکڑ کر اپنی طرف کھینچا۔ منہا سنبھل نہ سکی اور بری طرح اس کے سینے سے جا لگی۔ بازو میں اٹھتی ہوئی شدید تیز نے اس کی آنکھوں میں فوراً آنسو بھر دیے۔ شایان، درد ہو رہا ہے، اس نے رندی ہوئی آواز میں کہا، مگر شایان کے چہرے پر جیسے کوئی تاثر نہیں تھا۔ اس کی آنکھوں میں بس غصہ تھا، ٹھنڈا، بے-رحم اور خوفناک غصہ۔ درد؟ وہ طنزیہ ہنسا۔ تمہیں تو ابھی درد کا مطلب بھی نہیں پتا منہا۔ اس نے اپنی گرفت اور مضبوط کر دی۔ منہا کے لبوں سے سسکی نکل گئی۔ مجھ سے غلطی ہو گئی، پلیز معاف کر دیں۔ وہ تقریباً رو پڑی تھی، مگر شایان نے جھک کر اس کے قریب سرگوشی کی۔ میری ڈکشنری میں معافی نام کی کوئی چیز نہیں ہے، کوئی لفظ نہیں، صرف سزا ملتی ہے، ایسی سزا جو انسان کو اپنی غلطی ہمیشہ یاد رکھوائے۔ لیکن منہا تمہاری یادداشت نہ بہت کمزور ہے، تم ہر بار بھول جاتی ہو، سزا پانے کے بعد بھی۔ دس از ناٹ فیئر منہا، وہ معصومیت سے منہ بنا کر بولا، لیکن اس کی آنکھیں خطرناک حد تک سرخ تھی۔ وہ کسی طور پر بھی منہا کو معاف کرنے کا ارادہ نہیں رکھتا تھا۔ یہ کہہ کر اس نے اسے تقریباً گھسیٹتے ہوئے حویلی کے پچھلے حصے کی طرف لے جانا شروع کر دیا۔ منہا خوف زدہ سے بار بار خود کو چھڑوانے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس کے قدم لڑکھڑا رہے تھے، آنسو مسلسل اس کے گال بھگو رہے تھے، مگر شایان کی گرفت مضبوط تھی۔ چھوڑے مجھے پلیز، وہ سسکی تھی، لیکن شایان نے جیسے سنا ہی نہ ہو۔ جب اس نے زور سے دادی جان کو پکارنے کی کوشش کی تو شایان فوراً پلٹا اور اس نے اپنا ہاتھ اس کے منہ پر جما دیا۔ ایک لفظ اور اگر تمہارے منہ سے نکلا تو میں یہیں دوبارہ گلا دبا دوں گا، اس نے خطرناک لہجے میں کہا۔ منہا کی چیخ اس کے حلق میں ہی دب کر رہ گئی۔ اس کی آنکھیں خوف سے پھیل گئی تھی، وہ بے بسی سے تڑپ رہی تھی، مگر شایان اسے گھسیٹتا ہوا بیسمنٹ تک لے آیا۔ بیسمنٹ، وہ جگہ جہاں جانے سے بھی منہا کو خوف آتا تھا۔ حویلی کے اس سنسان حصے میں عجیب سی نمی، گھٹن اور وحشت بسی ہوئی تھی۔ وہاں ہمیشہ اندھیرا رہتا تھا اور بچپن سے ہی اسے لگتا تھا جیسے اس جگہ دیواروں میں بھی سانسیں چلتی ہوں۔ شایان نے دروازہ کھولا اور اگلے ہی لمحے اسے زور سے اندر دھکیل دیا۔ منہا لڑکھڑاتی ہوئی صوفے سے جا ٹکرائی۔ آج کی رات تم یہیں گزارو گی اکیلی اس بیسمنٹ میں، بہت مزہ آئے گا تمہیں۔ پتہ ہے رات کو یہ دیواریں اپنے اندر دفن کی ہوئی سبھی کہانیاں رو رو کر بیان کرتی ہیں اور تم بالکل بھی بور نہیں ہوگی۔ اس کی آواز میں ایسا سکون تھا جو منہا کے دل میں مزید دہشت بھر گیا۔ نہیں نہیں پلیز، منہا فوراً اس کی طرف بڑھی۔ مجھے یہاں مت چھوڑے، مجھے اندھیرے سے بہت ڈر لگتا ہے، میں تو یہاں کبھی دن میں بھی نہیں آئی، پلیز۔ اس کی آواز پوری طرح کانپ رہی تھی، آنسو اس کے چہرے پر بکھر چکے تھے، لیکن شایان بالکل خاموش کھڑا اسے دیکھتا رہا۔ اس کے تاثرات پتھر کی طرح بے حس تھے۔ آپ میرے ساتھ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ منہا پھوٹ پڑی۔ میں نے آپ کا کیا بگاڑا ہے؟ اگر آپ کو مجھ سے اتنی نفرت ہے تو طلاق کیوں نہیں دے دیتے مجھے؟ ختم کیوں نہیں کر دیتے یہ رشتہ؟ ہر بار آپ مجھے وصیت دیتے ہیں، سزا دیتے ہیں، اور میں آپ کا حکم ماننے پر بھی سزا پاتی ہوں۔ ایک ہی بار رشتے کو ختم کر دینا، میری سزا خود بخود ختم ہو جائے گی۔ اس کی آواز درد سے بھر گئی تھی۔
شایان کے لبوں پر آہستہ آہستہ ایک عجیب سی مسکراہٹ پھیل گئی۔ اتنی آسانی سے کیسے ختم کر دو؟ وہ اس کے قریب آیا۔ نہیں منہا، ابھی تو تمہیں اپنے ہر آنسو کا حساب دینا ہے۔ ابھی تو بہت سے حساب باقی ہیں ہمارے درمیان۔ اس کی آنکھوں میں ایسی چمک تھی کہ منہا کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ پھر وہ کیا مڑا اور لمبے قدموں سے باہر نکل گیا۔ شایان پلیز واپس آئیں، منہا چیخی۔ اس نے دروازے کی طرف بھاگنے کی کوشش کی مگر تب تک دروازہ بند ہو چکا تھا۔ اگلے ہی لمحے بیسمنٹ کی لائٹ بھی بند ہو گئی۔ پورا کمرہ دھوپ اندھیرے میں ڈوب گیا۔ منہا کی چیخ نکل گئی۔ نہیں، اس نے فوراً اپنے کانوں پر ہاتھ رکھ لیے جیسے اندھیرا اسے نگل نہیں آ رہا ہو۔ لمبی لمبی اونچی دیواریں اسے اپنی طرف لپکتی ہوئی محسوس ہونے لگی۔ اس کی سانسیں بری طرح پھول رہی تھی۔ وہ کانپتے ہوئے پیچھے ہٹی اور ایک بوسیدہ صوفے کے ایک کونے میں خود کو سمیٹ کر بیٹھ گئی۔ گھٹنوں میں چہرہ چھپائے وہ بچوں کی طرح رونے لگی۔ اس کی ہچکیاں اس انسان بیسمنٹ میں گونج رہی تھی۔ امی، اس کے لب کپ کپ آئے۔ بابا، آپ مجھے کیوں چھوڑ کر چلے گئے؟ اس کی آواز ٹوٹ گئی۔ اگر آپ ہوتے نا تو کوئی بھی میرے ساتھ ایسا سلوک نہ کرتا، خاص طور پر یہ شایان۔ نہ جانے میں نے ان کا کیا بگاڑا ہے، سب کچھ جانتے ہوئے بھی کہ وہ مجھے پسند نہیں کرتے۔ آغا جان نے میرا رشتہ ان کے ساتھ کر دیا۔ نکاح میں بدلنے کے بعد وہ اب آزاد ہو گئے ہیں، مجھے جب چاہے سزا دے سکتے ہیں، لیکن میں کس قدر بے بس ہوں، کچھ کہہ بھی نہیں سکتی۔ اس کے حلق میں جیسے کانٹے چبھ رہے تھے۔ وہ سلسل رونے کی وجہ سے اس کی سانس اکھڑ رہی تھی۔ بیسمنٹ کی خاموشی اتنی خوفناک تھی کہ اسے اپنا دل دھڑکنے کی آواز بھی سنائی دے رہی تھی۔ اچانک اسے محسوس ہوا جیسے اندھیرے میں کوئی حرکت ہوئی ہو، جیسے کوئی اس کے بالکل پیچھے سے گزرا ہو۔ منہا فوراً ساکت ہو گئی۔ اس کی سانس سینے میں ہی اٹک گئی۔ کون ہے وہاں؟ اس نے وہ مشکل کہا۔ اس کی آواز بری طرح لرز رہی تھی مگر جواب میں صرف خاموشی تھی۔ پھر جیسے کہیں کوئی چیز گھسیٹنے کی مدھم سی آواز آئی۔ منہا کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ کون ہے؟ اب کی بار اس کی آواز میں رونا بھی شامل ہو گیا تھا۔ اس نے اندھیرے میں نظریں دوڑائی مگر کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ خوف اس کے اعصاب پر بری طرح سوار ہو چکا تھا۔ وہ جلدی سے اپنی جگہ سے اٹھی تاکہ دروازے کی طرف بھاگ سکے، مگر ابھی 2 قدم ہی بڑھی تھی کہ اس کا پاؤں کسی بھاری چیز سے ٹکرایا۔ آہ! وہ لڑکھڑائی۔ زمین پر گرنے سے پہلے اچانک کسی نے اس کی کمر کے گرد بازو لپیٹ کر اسے مضبوطی سے تھام لیا۔ ایک لمحے کو اس کے جسم کا خون جیسے منجمد ہو گیا۔ اگلے ہی پل اس کے منہ سے خوفناک چیخ نکلی جو پورے بیسمنٹ میں گونج گئی۔ آہن نے اگلے ہی لمحے جھک کر جھٹکے سے اپنا ہاتھ اس کے لبوں پر رکھ دیا تھا۔ منہا کی دبتی ہوئی چیخ اس کی ہتھیلی میں گھٹ کر رہ گئی۔ کیا ہو گیا تمہیں؟ پاگل ہو گئی ہو کیا؟ اس کی دن جلائی ہوئی سرگوشی تاریک بیسمنٹ میں گونجی تھی۔ پہلے تم نے میری نیند خراب کی اور اب لگتا ہے میرا سر درد کرنے کا بھی پورا ارادہ ہے۔ کتنا چیختی ہو تم منہا؟ منہا کی ڈری سہمی ہوئی آنکھیں چند لمحے اس کے چہرے پر ساکت رہیں، پھر جیسے اچانک اس کے دل کو سکون سا ملا تھا۔ وہ تیزی سے گہرا سانس لے رہی تھی۔ خوف سے اس کا پورا وجود کانپ رہا تھا، لیکن کم از کم اسے اب یقین ہو گیا تھا کہ ہاں واقعی کوئی بھوت یا سایہ نہیں تھا۔ موبائل کی ٹارچ کی مدھم روشنی آہت کے ہاتھ میں تھی اور اسی روشنی میں منہا کا چہرہ جیسے دھندلے چاندنی میں نہا گیا تھا۔ اس کے چند بکھرے ہوئے بال گالوں سے چپکے ہوئے تھے۔ آنسوؤں نے اس کی پلکوں کو نم کر رکھا تھا اور سانسوں کی بے ترتیبی اس کے چہرے پر عجیب سی معصوم گھبراہٹ بکھیر رہی تھی۔ وہ شاید خوف زدہ تھی مگر اس خوف میں بھی اتنی حسین لگ رہی تھی کہ آہد ایک لمحے کو اسے دیکھتا رہ گیا۔ اس نے فوراً نظریں چرائی تھی جسے اپنے جذبات اور دل کو سنبھال رہا ہو۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ منہا نے دھیمی مگر الجھی ہوئی آواز میں پوچھا۔ آہن نے بیزاری سے ایک لمبی سانس خارج کی۔ میں یہاں بیٹھ کر اپنا کام کر رہا تھا۔ وہ دیوار کے ساتھ ایک لگا کر کھڑا ہو گیا۔ کام کرتے کرتے پتہ نہیں کب آنکھ لگ گئی، لیکن اللہ بھلا کرے تمہارا اور تمہارے اس کھڑوس شوہر کا، دونوں ہی نہایت بد تہذیب ہو، ذرا کسی کا خیال نہیں۔ اس نے ماتھے پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا۔ تم لوگوں کو اگر ایک دن لڑائی نہ کرنے کا موقع نہ ملے تو شاید سانس ہی نہ آئے۔ منہا نے بھی اختیار لبریز کیا۔ آہد جو بھی کہہ رہا تھا وہ ٹھیک ہی تو کہہ رہا تھا۔ شایان اسے الجھنے کا کوئی بھی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتا تھا۔ اب ہم اتنا بھی نہیں لڑتے
تم خواہ کاہی میں ہی قیاس آرائیاں کر رہے ہو، وہ آہستگی سے بولی۔ آہد تنزیہ ہنسا۔ اچھا، تو پھر ابھی جو تم دونوں کی آوازیں آ رہی تھی وہ شاید میں خواب میں سن رہا تھا۔ منہا خاموش ہو گئی۔ سچ بتاؤں، آہد نے موبائل کی روشنی اس کے چہرے سے ہٹا کر چھت کی طرف کی، مجھے کبھی کبھی لگتا ہے تم دونوں میاں بیوی کم اور ایک دوسرے کے دشمن زیادہ ہو۔ جب دیکھو ایک دوسرے کی جان کھانے میں لگے رہتے ہو تو الٹی سیدھی حرکتیں کرتی ہو اور وہ غصے میں تمہاری جان ہلکان کر دیتا ہے۔ منہا نے نظریں چکا لی۔ اس کے گالوں پر سوکھتے آنسو ٹارچ کی روشنی میں واضح ہو رہے تھے۔ تمہیں اس سے کیا؟ تمہیں تو ویسے بھی میری کسی بات سے فرق نہیں پڑتا، وہ دھیرے سے بولی۔ آہد اس کی بات سن کر چند لمحے خاموش رہا، پھر اس نے دوبارہ اس کی طرف دیکھا۔ اندھیرے میں بھی اس لڑکی کا چہرہ عجیب سا اثر رکھتا تھا۔ خوف سے سرخ ہوئی آنکھیں، کانپتے لب، بکھرے ہوئے بال، اور وہ بلا کی معصومیت جو شاید وہ خود بھی نہیں جانتی تھی کہ اس کے چہرے پر کتنی شدت سے اترتی ہے، اور آہد کے دل کی دھڑکن کس قدر منتشر ہوئی تھی۔ وہ فوراً نظریں پھیر گیا۔ ہاں تو فرق پڑے بھی کیوں؟ اس نے جان بوجھ کر لاپرواہ لہجہ اپنایا۔ میرے پاس پہلے ہی اپنی ٹینشنز کم ہے کیا؟ منہا نے اس کی بات پر ہلکا سا منہ بنایا۔ تم ہمیشہ اتنے ہی بدتمیز تھے، صرف میرے ساتھ خاص رعایت ہے؟ آہد نے ایک آبرو اٹھائی۔ تمہارے ساتھ تو میں بہت شریف ہوں، کوئی اور ہوتا نا تو آدھی رات کو یہ چیخے مارنے پر اب تک بے ہوش ہو چکا ہوتا۔ احسان مانو میرا منہا خان۔ منہا بے اختیار ہنس پڑی تھی، ہلکی سی کمزور سی ہنسی، مگر اس انسان ماحول میں وہ آواز احد خان کو خالی خالی سی لگی تھی۔ ہاں، چند لمحے اسے دیکھتا رہا۔ اب ڈر ختم ہوا یا ابھی بھی بھوت نظر آ رہے ہیں؟ منہا نے فوراً نفی میں سر ہلا دیا۔ نہیں، میں اب ٹھیک ہوں۔ پھر تھوڑا رک کر بولی، ویسے میں واقعی بہت ڈر گئی تھی۔ ظاہر ہے، آہد نے سر ہلایا۔ تمہاری شکل دیکھ کر ہی اندازہ ہو رہا ہے، بتانے کی ضرورت نہیں۔ میری شکل کو کیا ہوا ہے؟ وہ فوراً چونکی۔ کچھ نہیں، وہ ہلکا سا مسکرایا۔ بس روتے ہوئے تم اور زیادہ عجیب لگتی ہو۔ عجیب؟ انہوں نے خوبکی سے اسے دیکھا۔ آہد ایک لمحہ خاموش رہا، پھر دھیرے سے بولا، میرا مطلب ہے بہت مختلف لگتی ہو۔ مینا اس کے لہجے کی نرمی پر چند لمحے اسے دیکھتی رہ گئی۔ خاموشی پھر دونوں کے درمیان آ گئی تھی، صرف ان کی سانسوں کی مدھم آواز سنائی دے رہی تھی۔ کیا تم مجھ سے پوچھو گے نہیں؟ منہا نے آخر کار دھیمی آواز میں کہا۔ آہد کی نظریں ایک بار پھر اس کے چہرے پر جم گئی تھی۔ اس کی آنکھوں میں ابھی تک نمی باقی تھی اور ٹارچ کی روشنی میں اس کا چہرہ نرم اور دلکش لگ رہا تھا، جیسے کسی مصور نے اپنے سب سے حسین رنگ صرف اسی کے ایک چہرے پر بکھیر دیے ہوں۔ وہ چند لمحے خاموشی سے اسے دیکھ کر رہا، پھر دھیرے سے اس کے قریب ہوا۔ منہا نے بے اختیار اپنی پلکیں جھکا لی۔ اس کے دل کی دھڑکن عجیب بے ترتیبی سے بڑھنے لگی تھی۔ وہ شاید کچھ لمحوں کے لیے واقعی کھو سا گیا تھا، مگر اگلے ہی پل اس نے تیزی سے نظریں ہٹا لی اور 2 قدم دور ہوا۔ نہیں، وہ فوراً بولا، فی الحال مجھے یہ سب جاننے میں کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ میں اب اور یہاں اپنے کمرے میں جا رہا ہوں، تم جانو اور تمہارا شوہر جانے۔ یہ کہہ کر وہ دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ لیکن دروازہ تو لاک ہے، منہا فوراً بولی۔ آہد نے جیب سے چابی نکال کر ہوا میں ہلائی۔ میرے پاس چابی موجود ہے۔ دروازہ کھلنے کی آواز خاموش بیسمنٹ میں گونجی تھی۔ آہد باہر نکل گیا، جبکہ منہا وہیں کھڑی خاموشی سے اس کھلے ہوئے دروازے کو دیکھتی رہ گئی۔ اس کے ذہن میں ایک ہی سوال گردش کر رہا تھا، کیا اسے اپنی سزا پوری کرتے ہوئے یہ رات یہیں گزارنی چاہیے یا پھر خاموشی سے باہر نکل جانا چاہیے؟ کافی دیر سوچ وچار کرنے کے بعد وہ تیزی سے باہر نکلے اور دبے پاؤں اپنی کمرے کی طرف بڑھنے لگی۔ اسے لگ رہا تھا کہ کسی کی نظر اس پر نہیں، مگر وہ یہ بات نظر انداز کر گئی تھی کہ شایان خانزادہ کی نگاہیں ہر وقت اس کا پیچھا کرتی تھی۔ اس وقت بھی وہ اپنے کمرے کی بالکونی میں کھڑا خونخوار نظروں سے اسے حویلی کے اندرونی حصے کی طرف جاتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ اس سے پہلے وہ آہد کو بھی بیسمنٹ سے نکلتے دیکھ چکا تھا۔ یہ منظر دیکھتے ہی اس کا پارا غصے سے ہائی ہونے لگا۔ اگلے ہی پل اس نے زور سے شیشے پر مکہ مارا اور بلند آواز میں چلایا، مگر کمرہ ساؤنڈ پروف تھا، اس لیے اس کی آواز باہر نہ جا سکی۔ شایان کو اس حویلی میں سب سے زیادہ نفرت اگر کسی سے تھی تو وہ اس کی منکوہا منہا تھی۔ چھوٹی سی دان پان لڑکی
جو حویلی کی سب سے چھوٹی اور سب کی لاڈلی بیٹی تھی۔ گھر کا ہر فرد اس سے بے حد محبت کرتا تھا سوائے شایان کے۔ وہ ہمیشہ اس کی خوشیوں کا دشمن بنا رہتا تھا، اور صرف منہا ہی نہیں، اسے ہر اس شخص سے بھی نفرت تھی جو منہا کا ہمدرد بننے کی کوشش کرتا۔ ان سب میں سر فہرست نام احد خان زادہ کا تھا۔ شایان جانتا تھا کہ احد کے دل میں منہا کے لیے جذبات موجود ہیں۔ یہ بات وہ بہت پہلے سمجھ چکا تھا۔ احد نے کبھی زبان سے کچھ نہیں کہا تھا، مگر بعض اوقات انسان کی آنکھیں وہ سب بیان کر دیتی ہیں جو لفظوں میں کہنا ممکن نہیں ہوتا، اور شایان کئی بار احد کی نگاہوں میں وہ خاموش پسندیدگی دیکھ چکا تھا جو اسے اندر ہی اندر بے چین کر دیتی تھی۔ وہ یہ برداشت نہیں کر پاتا تھا کہ کوئی اور بھی منہا کو اسی نظر سے دیکھے۔ عجیب سی شدت تھی اس کے اندر، ضد، کوزیسٹنس اور خوف کا خطرناک امتزاج۔ نہ وہ منہا سے دستبردار ہونے کے لیے تیار تھا اور نہ ہی اسے کسی اور کے قریب دیکھنے کا حوصلہ رکھتا تھا۔ وہ جب پاس ہوتی تھی تو اسے تڑپاتا تھا، اسے خود سے نفرت کرنے پر مجبور کر دیتا تھا، اور جب وہ نظر نہیں آتی تھی تو دل بے چین اور بے تاب ہو جاتا تھا۔ منہا ابھی اپنے کمرے میں پہنچی ہی تھی کہ دروازے پر ہونے والی زوردار دستک نے اس کے قدم وہیں جما دیے۔ اس کا دل جیسے ایک لمحے کے لیے دھڑکنا بھول گیا تھا، گلے میں گلٹی سی ابھر کر معدوم ہوئی۔ وہ اس دستک کو بخوبی پہچانتی تھی۔ اس نے بے اختیار کانپتا ہوا ہاتھ اپنے سینے پر رکھا اور گہرے سانس لے کر خود کو سنبھالنے کی کوشش کی۔ میں جانتا ہوں منہا، تم اندر ہو، دروازہ کھولو۔ شاباش، گڈ گرل مائی بیبی۔ دروازے کے پاس سے شایان کی باری اور پوری اسرار آواز ابھری تھی۔ اس کا بات کرنے کا، اسے پکارنے کا یہ انداز منہا کو بخوبی حفظ تھا۔ جانور کو ذبح کرنے سے پہلے اسے سجا سنوار کر تیار کرنا، اور پھر اسی جانور کے گلے پر بے رحمی سے چھری چلا لینا۔ وہ جانتی تھی کہ شایان خانزادہ بھی اب اس کے ساتھ یہی کرنے والا تھا۔ اس کے وجود میں سرد لہر دوڑ گئی۔ ابھی کچھ دیر پہلے ہی تو اس نے اس شخص کی بے رحمی اور تنقید برداشت کی تھی۔ اس کی آنکھوں میں رہتا ہوا غصہ اب تک منہا کے ذہن پر نقش تھا۔ دوبارہ اس کا سامنا کرنے کا حوصلہ اس میں بالکل نہیں بچا تھا۔ میں بالکل بھی دروازہ نہیں کھولوں گی۔ میں جانتی ہوں آپ میرے ساتھ کیا کریں گے۔ میں آغا جان کو بتاؤں گی اگر اب آپ نے مجھے بیسمنٹ میں بند کیا تو۔ آپ نے جو کر نہیں کر رہے، اس نے خود کو مضبوط ظاہر کرنے کی ناکام کوشش کرتے ہوئے اونچی آواز میں کہا۔ چند لمحوں کے لیے باہر مکمل خاموشی چھا گئی، پھر اگلے ہی لمحے شایان کی دبی مگر غصے سے بھری آواز پر اس کا خون خشک ہوا۔ تمہیں اندازہ بھی ہے تم کس لہجے میں مجھ سے بات کر رہی ہو؟ جان پیاری نہیں ہے کیا تمہیں؟ آخری بار کہہ رہا ہوں، دروازہ کھولو ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ اس کے الفاظ میں چھپا سرد پنا اور وحشت منہا کے جسم میں کپ کپی دوڑا گیا۔ اس نے جلدی سے ٹیبل گھسیٹ کر دروازے کے ساتھ لگا دی۔ ہاتھ اتنے بری طرح کانپ رہے تھے کہ کنڈی لگاتے ہوئے بھی اسے 2 بار غلطی ہوئی۔ کنڈی چڑھانے کے بعد وہ چند قدم پیچھے ہٹی اور خوف زدہ نظروں سے دروازے کو دیکھنے لگی، جیسے اگلے ہی لمحے وہ ٹوٹ کر گر جائے گا۔ وہ اس وقت اپنے آپ کو شایان کے حوالے کرنے کی حماقت نہیں کر سکتی تھی۔ پہلے بھی تو صرف ایک معمولی سی غلطی پر اس نے اسے سب کے سامنے ذلیل کیا تھا۔ اس کی سخت گرفت، تلخ جملے اور وہ خونخوار نظروں سے گورنا، سب کچھ ابھی تک منہا کے ذہن میں زندہ تھا۔ وہ دوبارہ وہ اذیت سہنے کی طاقت نہیں رکھتی تھی۔ منہا، اس بار شایان کی آواز پہلے سے کہیں زیادہ دھیمی مگر خطرناک تھی۔ میرا غصہ مت آزمانا، تمہیں میں مسل کر رکھ دوں گا۔ منہا نے لب بیس لیے، آنکھوں میں نمی تیرنے لگی، مگر اس نے خود کو رونے نہیں دیا۔ وہ جانتی تھی کہ شایان کو اس کی کمزوری دیکھنا پسند تھا، اور وہ آج اسے بھی خوشی نہیں دینا چاہتی تھی۔ باہر اچانک زور سے کچھ دروازے پر لگا۔ شاید شایان نے مکہ مارا تھا۔ منہا بری طرح سہم کر پیچھے ہٹی۔ ٹھیک ہے۔ چند لمحوں بعد شایان کی سرد آواز سنائی دی۔ آج تم نے دروازہ بند کیا ہے نا؟ یاد رکھنا، ایک دن ایسا آئے گا جب تم خود میرے سامنے آنے پر مجبور ہوگی۔ اس کے بعد قدموں کی آواز آہستہ آہستہ دور ہونے لگی۔ منہا کچھ لمحے وہیں ساکت کڑی رہی۔ اسے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ وہ واقعی چلا گیا ہے۔ اس کے گھٹنوں میں جیسے جان ہی نہ رہی ہو۔ وہ دھیرے سے نیچے فرش پر بیٹھ گئی اور اپنے کانپتے ہاتھوں کو مضبوطی سے تھام لیا، مگر اس کے دل میں عجیب سا خوف اب بھی زندہ تھا، کیونکہ وہ جانتی تھی شایان خانزادہ اتنی آسانی سے پیچھے ہٹنے والوں میں سے نہیں تھا، نہ ہی وہ اپنی اس ہار بولنے والا تھا۔
آج کے دن کو یاد کرتے اس کے ذہن کی اسکرین پر ایک منظر پوری فلم کی طرح چلنے لگا تھا۔ آج پوری حویلی روشنیوں سے جگمگا رہی تھی، ہر طرف قہقہوں، موسیقی اور خوشبوؤں کا شور بکھرا ہوا تھا۔ شایان کے چھوٹے بھائی ہی شان کا نکاح تھا اور گاؤں کے بڑے بڑے لوگ اس تقریب میں شریک تھے۔ مرد اور عورتوں کا الگ انتظام کیا گیا تھا، مگر پھر بھی ہر طرف نظریں ایک ہی چہرے پر جا کر رک رہی تھی، منہا۔ گہرے زمردی رنگ کا کامدار کے لباس میں ملبوس، کھلے سیاہ لمبے بالوں اور ہلکی میک اپ کے ساتھ وہ آج واقعی قیامت لگ رہی تھی۔ اس کے چہرے کی دلکشی ایسی تھی کہ دیکھنے والے کی نظریں اس کے نقوش کی ملاحت میں جیسے خوب سی جاتی۔ وہ اپنی سہیلیوں کے درمیان کھڑی ہنس رہی تھی، مگر اس کی نظریں بار بار بھی خیال شایان کو ڈھونڈتی تھی، لیکن شایان وہ جیسے جان بوجھ کر اسے نظر انداز کر رہا تھا۔ سفید لباس میں ملبوس، کندھوں پر سیاہ زیادہ ڈالے، مردان خانے میں بیٹھا وہ سب کے درمیان الگ ہی روب رکھتا تھا۔ لوگ اسے ہاتھ ملا رہے تھے، اس کی باتوں پر مسکرا رہے تھے، مگر اس کی نظریں ایک بار بھی منہا کی طرف نہ اٹھی، اور یہی بات منہا کے دل میں سوئیاں چبو رہی تھی۔ نہ جانے کیوں وہ چاہتی تھی کہ وہ اس کا من موہنا سا روپ دیکھے۔ کبھی کبھی اسے واقعی لگتا تھا کہ شایان کی زندگی میں کوئی اور لڑکی ہے، کوئی ایسی جس کے لیے وہ اس قدر بے نیاز بنا ہوا ہے، لیکن وہ کچھ ثابت نہیں کر سکتی تھی۔ اور شایان وہ تو ہمیشہ کی طرح اسے ڈرا دیتا تھا۔ ہمارے درمیان جو کچھ بھی ہے وہ صرف ہمارے درمیان رہے گا، اگر کسی کے کانوں تک بھی بات پہنچے نا تو زندہ زمین میں گاڑ دوں گا تمہیں۔ اس کی سرد بے رحم آواز آج میں منہا کے کانوں میں گونجتی تھی، اور یہی وجہ تھی کہ وہ اس شخص سے محبت بھی کرتی تھی، وہ اسے ڈرتی بھی تھی۔ رات کافی گزر چکی تھی، تقریب اختتام کے قریب پہنچ رہی تھی، زیادہ تر مہمان جا چکے تھے۔ مینا اپنی سہیلیوں کے ساتھ حویلی کے پچھلے حصے میں چلی گئی، جہاں سے رات کا منظر بے حد حسین لگ رہا تھا۔ ٹھنڈی ہوا اس کے لمبے بال اڑا رہی تھی، جبکہ سب لڑکیاں تصویریں بنانے میں مصروف تھیں۔ مینا ابھی ہنستے ہوئے موبائل کیمرے کی طرف جھکی ہی تھی کہ اچانک اس کے وجود میں سنسنی دوڑ گئی۔ وہ جانتی تھی کوئی اسے دیکھ رہا ہے۔ اگلے ہی لمحے باریک قدموں کی چاپ سنائی دی۔ شایان وہ مردان خانے سے نکل کر سیدھا ان کی طرف آ رہا تھا۔ سفید لباس کے اوپر سیاہ چادر، تاؤ دی ہوئی مونچھیں، تیز نظریں اور چلنے کا انداز سرداروں جیسا اس کی شخصیت میں ایک جنگلی کشش تھی، خطرناک مگر دل کھینچ لینے والی۔ جو وہ قریب آتا گیا، منہا کے دل کی دھڑکن بے قابو ہوتی گئی۔ اس کی سہیلیاں تو شایان کے چہرے کے تاثرات دیکھتے ہی دبے قدموں وہاں سے غائب ہو گئی تھی، مگر منہا اپنی جگہ جیسے جم کر رہ گئی۔ شایان اس کے بالکل سامنے آ کر رکا، اتنا قریب کہ اس کی سانسوں کی حدت منہا کے چہرے سے ٹکرانے لگی۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ اس کی آواز دھیمی تھی، مگر اتنی خطرناک کہ منہا کے ہاتھ کانپ گئے۔ اس نے نظریں جھکا لی۔ وہ ہم صرف تصویریں، میں نے اجازت دی تھی۔ اس کے لہجے میں ایسی سختی تھی کہ منہا کے گلے میں الفاظ پھنس گئے۔ شایان نے ایک قدم اور آگے بڑھایا اور اب وہ تقریباً اس کے حصار میں قید ہو چکی تھی۔ اس کی انگلیاں بے رحمی سے منہا کی کلائی پر سرخی چھوڑنے لگی۔ بہت شوق ہے نا سب کی نظروں میں آنے کا؟ منہا نے بے اختیار اس کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں جلتی ہوئی غیرت اور حسد صاف دکھائی دے رہا تھا۔ وہ بے حد غصے میں تھا، لیکن اس غصے کے پیچھے کچھ اور بھی تھا، کچھ خطرناک، کچھ ایسا جو منہا کے دل میں عجیب سی کپکپاہٹ پیدا کر رہا تھا۔ شایان چھوڑے، مجھے درد ہو رہا ہے۔ اس نے بمشکل سرگوشی کی، لیکن اس شخص کے چہرے پر کوئی نمی نہ آئی۔ وہ اسے تقریباً گھسیٹتا ہوا حویلی کے اندر لے گیا۔ راستے پر منہا کی دھڑکنیں بے قابو ہو رہی تھی۔ اسے معلوم تھا کہ اب سزا ملے گی، اور ہمیشہ کی طرح اس رات بھی شایان نے اسے بیسمنٹ میں بند کر دیا تھا، لیکن شاید قسمت پہلی بار اس پر مہربان تھی، کیونکہ وہاں آہن پہلے سے موجود تھا۔ اس کی مدد سے وہ اس قید سے نکلنے میں کامیاب ہوئی۔ رات کے آخری پہر جب وہ دبے دبے قدموں سے اپنے کمرے میں پہنچی تو اس کے ہاتھ اب بھی کانپ رہے تھے۔ شایان کی انگلیوں کی گرفت جیسے اب تک اس کی کلائی میں دھنس رہی تھی، اور اسے اچھی طرح اندازہ ہو چکا تھا شایان کو سب کچھ پتہ چل گیا ہے۔ اسی خوف میں وہ پوری رات کروٹیں بدلتی رہی، کبھی بہانے سوچتی، کبھی شایان کے خونخوار نظریں یاد آتی، اور کبھی اس کے قریب آنے پر اپنے دل کی بے قابو دھڑکن۔ صبح سب سے پہلے اس نے اپنے کمرے کا دروازہ آہستگی سے کھولا اور گردن باہر نکال کر پورے کوریڈور پر نظر دوڑائی۔
اس کا دل بری طرح دھڑک رہا تھا۔ وہ پوری تسلی کرنا چاہتی تھی کہ کہیں آس پاس شایان موجود نہ ہو۔ اس افلاطون کا پھیلایا ہوا ڈر اور خوف ابھی تک اس کے ذہن پر سوار تھا۔ چند لمحے ادھر ادھر دیکھنے کے بعد جب اسے راستہ خالی لگا تو اس نے سکون کا سانس لیا اور جلدی جلدی سیڑھیاں اترنے لگی۔ دوپہر کے 11 بج رہے تھے۔ اسے پورا یقین تھا کہ شایان اس وقت ڈیرے پر ہوگا یا آغا جان کے کسی کام سے فارم ہاؤس گیا ہوگا، اسی لیے وہ کافی حد تک مطمئن تھی، مگر جیسے ہی وہ لاؤنج میں داخل ہو اس کے قدم وہیں تھم گئے۔ صوفے پر ٹیک لگائے شایان انتہائی اطمینان سے بیٹھا ہوا تھا۔ اس کی پر اثر رعبدار شخصیت ہمیشہ کی طرح پورے ماحول پر حاوی تھی۔ ایک ہاتھ صوفے کی پشت پر رکھا ہوا تھا جبکہ دوسرا ہاتھ کافی کا مگ تھامے ہوئے تھا۔ اس کی گہری نظریں اگلے ہی لمحے منہا پر آ کر ٹھہر گئی۔ منہا کے تو جیسے ہوش ہی اڑ گئے۔ اب واپس پلٹنا ممکن نہیں تھا۔ ارے بیٹا، آج اتنی دیر سے کیوں اٹھی؟ دادی جان نے فوراً اپنی لاڈلی پوتی کو دیکھ کر فکر مندی سے سوال کیا۔ طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ جی دادی جان، میں بالکل ٹھیک ہوں، وہ نظریں چڑھا کر بمشکل بولی۔ اس کی آواز میں موجود گھبراہٹ شایان سے چھپی نہ رہ سکی۔ وہ خاموشی سے اسے دیکھتا رہا۔ اسی دوران آہت بھی لاؤنج میں آ گیا۔ اس کے ہاتھ میں کچھ پیپرز تھے۔ اس نے سیدھا جا کر وہ پیپرز منہا کی طرف بڑھا دیے۔ یہ لو، بڑی مشکل سے ملے ہیں۔ منہا کے چہرے پر فوراً ہلکی سی خوشی ابھری تھی، لیکن اس کے انداز سے لگ رہا تھا کہ وہ بری طرح گھبرا گئی ہے۔ تھینک یو آہت۔ شایان کی نظریں خطرناک انداز میں ان پیپرز پر جم گئے۔ آہت شاید مزید بھی کچھ کہہ رہا تھا مگر شایان کے کانوں میں اب کچھ سنائی نہیں دے رہا تھا۔ اس کے اندر عجیب سی جلن بڑک اٹھی تھی، خاص طور پر منہا کے چہرے پر ابھرتی وہ خوشی اسے بری طرح کھٹک رہی تھی۔ یہاں آ کر بیٹھو، اس کی باری آواز اچانک لاؤنج میں گونجی۔ منہا چونک کر پلٹی۔ وہ پیپرز لے کر فوراً وہاں سے نکل جانا چاہتی تھی مگر شایان کے لہجے میں ایسا حکم تھا جیسے ٹالنا ممکن نہیں تھا۔ وہ دھیرے دھیرے چلتی ہوئی اس کے سامنے والے صوفے پر جا بیٹھی۔ دادی جان فوراً بول پڑی۔ اس طرح ڈانٹ کر کیوں بلا رہے ہو اسے؟ بچی پہلے ہی سہمی ہوئی ہے۔ شایان نے گہرا سانس لیا اور جبڑا بھینچ کر بولا، دادی جان میں نارمل انداز میں ہی بات کر رہا ہوں۔ اس کی نظریں مسلسل منہا پر جمی ہوئی تھی۔ تم نے آگے پڑھائی کے بارے میں کیا سوچا ہے؟ منہا نے ہمت کر کے سر اٹھایا۔ میں یونیورسٹی میں ایڈمیشن لینا چاہتی ہوں۔ اس کی آواز میں ہلکی سی چہک تھی مگر اگلے ہی لمحے شایان کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ کس کی اجازت سے لے رہی ہو؟ اس نے ذرا آگے جھکتے ہوئے سرد لہجے میں پوچھا۔ منہا کے ہاتھ بے اختیار ایک دوسرے میں الجھ گئے۔ میں نے سوچا تھا کہ… اور یہ پیپرز کس چیز کے ہیں؟ اس نے اس کے ہاتھ سے وہ پیپرز تقریباً چھین لیے۔ منہا نے لب گھینچے۔ یہ انٹری ٹیسٹ کے پیپرز ہیں جس یونیورسٹی میں ایڈمیشن لینا چاہتی ہوں۔ آہت نے مجھے لا کر دیے ہیں۔ آہت کا نام سنتے ہی شایان کی آنکھیں شدت سے سرخ ہوئیں۔ اگلے ہی لمحے اس نے وہ تمام پیپرز ہاتھوں میں مروڑے اور غصے سے پھاڑ کر فرش پر پھینک دیے۔ منہا منہ کھولے حیرت سے اس کا ری ایکشن دیکھ رہی تھی۔ شایان، دادی جان نے بے اختیار گھبرا کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ یہ کیا کر رہے ہو بیٹا؟ منہا ساکت رہ گئی۔ اس کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی تھی۔ اس سے پوچھیں۔ شایان اب واقعی دھڑا تھا۔ کس کی اجازت سے سب ہو رہا ہے؟ میں نے صاف لفظوں میں کہا تھا کہ یہ یونیورسٹی نہیں جائے گی، پھر بھی یہ چھپ کے تیاری کر رہی ہے۔ اس کی بلند آواز پورے گھر میں گونج گئی۔ چند ہی لمحوں میں سب لوگ لاؤنج میں جمع ہو گئے۔ آغا جان بھی تیزی سے اندر آئے۔ کیا ہوا ہے شایان؟ کیوں چلا رہے ہو؟ انہوں نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ اتنا غصہ کیوں کر رہے ہو؟ شایان نے غصے سے منہا کی طرف اشارہ کیا۔ یہ سب اس لڑکی سے پوچھے۔ سب کی نظریں منہا پر جا ٹھہری۔ وہ ایک کونے میں کھڑی تھی، چہرہ زرد پڑ چکا تھا اور ہاتھ بری طرح کانپ رہے تھے۔ اسے بالکل اندازہ نہیں تھا کہ بات یہاں تک پہنچ جائے گی۔ آغا جان اس کے قریب آئے۔ کیا بات ہے منہا بیٹا؟ منہا نے خشک ہوتے ہونٹوں پر زبان پھیری۔ آغا جان، میں یونیورسٹی میں ایڈمیشن لینا چاہتی ہوں۔ یہ کہتے ہوئے اس کی آواز بری طرح لرز گئی تھی۔ کچھ لمحوں کے لیے خاموشی چھا گئی۔ پھر آغا جان نرم لہجے میں بولے، تو اس میں مسئلہ کیا ہے؟ پڑھنا چاہتی ہو تو ضرور پڑھو۔ منہا نے حیرت سے فوراً ان کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں امید کی چمک ابھری تھی۔ شایان کے چہرے کے تاثرات فوراً بدل گئے۔ آغا جان، اس نے سخت لہجے میں کہا، یہ میری بیوی ہے، اس کی زندگی کا ہر فیصلہ میری مرضی سے ہوگا۔ لاؤنج کا ماحول یکدم بوچھل ہو گیا اور میں یہی چاہتا کہ یونیورسٹی جائے۔
بات ختم۔ اس کے لہجے میں ایسی حتمیت تھی کہ چند لمحوں کے لیے سب خاموش ہو گئے۔ منہا کی آنکھوں میں اب باقاعدہ آنسو تیرنے لگے تھے۔ شایان نے بھی راوت کی طرف دیکھا۔ اس کی نظریں اب انتہائی سرد تھی۔ اور تم؟ وہ دھیرے سے مگر خوفناک لہجے میں بولا۔ آئندہ اگر تم نے اسے سپورٹ کرنے کی کوشش کی نا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ آہت کے جبڑے بھیج گئے تھے مگر وہ خاموش رہا، جبکہ منہا پہلی بار شایان کو اس قدر شدت سے اپنے خلاف کھڑا دیکھ رہی تھی۔ آہت نے شایان کی بات کو اس بے رخی سے نظر انداز کیا تھا، جیسے اس نے کچھ سنا ہی نہ ہو، مگر شایان کو اس کی خاموشی بھی کسی چیلنج سے کم محسوس نہیں ہوئی تھی۔ آہت ایسا ہی تھا جیسے شایان کے خود سے اس کی نفرت اور سرد مہر سے کوئی نہ مطلب تھا، نہ کوئی پرواہ تھی۔ اگر شایان اسے مزید سخت الفاظ میں وارن کرتا تو وہ سامنے سے جواب بھی ضرور دیتا، لیکن اس میں خاموش رہنا ضروری سمجھا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اس کی خاموشی بھی شایان خانزادہ کے لیے سب سے بڑا تماچا تھی۔ وہ اپنی ضد اور انا کے نشے میں سب کے سامنے اپنا فیصلہ سنا چکا تھا۔ لاؤنج میں ایک لمحے کے لیے عجیب سی خاموشی چھا گئی۔ آغا جان نے نرم لہجے میں اسے سمجھانے کی کوشش کی۔ کئی بار کہا کہ منہا کی تعلیم اس کے مستقبل کے لیے ضروری ہے، مگر شایان خانزادہ اپنی بات سے 1 انچ پیچھے ہٹنے والوں میں سے نہیں تھا۔ اس کی آنکھوں میں وہی سختی، وہی بے رحمی تھی جو ہمیشہ منہا کے نام پر مزید گہری ہو جاتی تھی، اور منہا کے یونیورسٹی میں داخلے کا خواب اس کی آنکھوں کے سامنے ہی ٹوٹ کر بکھر گیا۔ وہ بے اختیار رو پڑی تھی۔ اس کی آنکھیں سے بہتے آنسو رکنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے۔ دادو جان نے فوراً اسے اپنے سینے سے لگا لیا اور اس کے کندھے کو شفقت سے تھپکنے لگی۔ وہ اسے دلاسا تو دے رہی تھی مگر ان کی اپنی آنکھیں بھی نم ہو چکی تھی۔ اپنی پوتی کی سسکیوں کی آواز سن کر دادا جان کے دل پر جیسے کسی نے بوجھ رکھ دیا تھا۔ انہوں نے گہری نظروں سے اپنے پوتے کو دیکھا۔ ان نگاہوں میں ناراضی بھی تھی اور بے بسی بھی تھی، مگر شایان وہ تو عجیب انداز میں مسکرا رہا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے کسی کی خوشی چھین کر اسے اندرونی سکون ملا ہو۔ وہ بڑے اطمینان سے وہاں سے اٹھا اور حویلی کے اندرونی حصے سے باہر نکل گیا۔ اس کے چہرے پر پھیلا ہوا وہ سرد سا تبسم دادا جان کے دل میں چبھن پیدا کر گیا تھا۔ دادا جان نے گہری سانس خارج کی۔ وہ جانتے تھے کہ شایان کبھی بھی منہا کو دل سے قبول نہیں کر پایا، مگر اس کے باوجود انہوں نے اپنے ضد اور خاندانی وقار کی خاطر دونوں کا نکاح کروایا دیا تھا، اور اب وہ اپنی سی ضد کا خمیازہ بھگت رہے تھے۔ شایان ان کی پوتی کو ان کی آنکھوں کے سامنے ذہنی اذیت دیتا تھا، اسے تڑپاتا تھا، اور وہ سب کچھ دیکھ کر بھی خاموش رہنے پر مجبور تھے، کیونکہ جب بھی وہ شایان کو روکنے کی کوشش کرتے وہ انتہائی سکون سے مگر زہر برے انداز میں جواب دیتا۔ دادا جان، مجھے وہ لڑکی پسند ہی نہیں ہے، میں تو خود اس سے جان چھڑوانا چاہتا ہوں۔ صرف اسی صورت اسے میری بے اعتنائی سے رہائی مل سکتی ہے۔ اگر آپ کی بھی یہی خواہش ہے تو ٹھیک ہے، مجھے کوئی اعتراض نہیں، میں جلد از جلد سے چھوڑ دیتا ہوں۔ اس کی بات سن کر دادا جان کے لب بھیج جاتے تھے۔ وہ کچھ کہنا چاہتے تھے بھی تو کہہ نہیں پاتے تھے۔ آخر شایان اب صرف ان کا پوتا نہیں رہا تھا، وہ اس پورے گاؤں کا سردار بن چکا تھا۔ حویلی کا بڑا حصہ بے شمار جائیداد اس کے نام تھی۔ سیاست کی دنیا میں بھی اس کا نام تیزی سے ابھر رہا تھا۔ لوگ اس کی شخصیت سے متاثر بھی تھے اور خوف زدہ بھی۔ اس کی خود پسندی اور غرور کے چرچے ہر جگہ تھے۔ وہ ایسا شخص تھا جسے اپنی ذات کے علاوہ کبھی کسی کے جذبات سے فرق نہیں پڑتا تھا۔ وہ ہمیشہ اپنے گرد ایک مضبوط خول بنا کر رکھتا تھا، ایسا خول جس کے اندر کسی کے لیے نرم گوشہ موجود نہیں تھا۔ اور منہا، وہ تو شاید اس کے دل میں نفرت کی آخری حد بن چکی تھی۔ پہلے وہ صرف اس سے لاپرواہ تھا، مگر اب جیسے وہ اس کی جان کا دشمن بن گیا تھا۔ اگر کبھی اتفاق سے وہ منہا کو مسکراتے ہوئے دیکھ لیتا تو اس کے اندر عجیب سی آگ بھڑکتی، اس کے وجود میں بے چینی دوڑنے لگتی، اور تب تک اسے سکون نہیں ملتا تھا جب تک وہ اس کی آنکھوں میں آنسو نہ لے آتا۔ منہا کی ہر خوشی شایان کو اپنی توہین محسوس ہوتی تھی۔ منہا کئی گھنٹوں تک اپنے کمرے میں بند رہی تھی۔ شام ڈل چکی تھی، مگر اس کی آنکھوں سے بہنے والے آنسو ابھی تک نہیں رکے تھے۔ وہ بستر کے کونے میں بیٹھی گھٹنوں میں چہرہ چھپائے سی سن رہی تھی۔ اس کے ذہن میں بار بار وہی الفاظ گونج رہے تھے، تم یونیورسٹی نہیں جاؤ گی۔ اسے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے کسی نے اس کی سانسیں چھین لی ہو۔ تعلیم ہی تو اس کی واحد خواہش تھی، واحد راستہ جس کے ذریعے وہ اس قید جیسی زندگی سے کچھ دیر کے لیے باہر نکل سکتے تھے۔
مگر شایان نے وہ راستہ بھی بند کر دیا تھا۔ دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی مگر اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اگلے ہی لمحے دروازہ آہستہ سے کھلا اور آہد اندر داخل ہوا۔ اس کی نظریں فوراً مینا کی حالت پر جم گئی تھی۔ بکھرے بال، سوجی ہوئی آنکھیں اور کانپتی لب، وہ پوری طرح ٹوٹ چکی تھی۔ آہد نے خاموشی سے دروازہ بند کیا اور چند قدم چل کر اس کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ کتنا روگی؟ اس کی آواز معمول سے کہیں زیادہ نرم تھی۔ مینا نے فوراً اپنا چہرہ دوسری طرف موڑ لیا۔ شاید وہ نہیں چاہتی تھی کہ کوئی اس کی کمزوری دیکھے، مگر آج سب دیکھ چکا تھا۔ وہ ہمیشہ ایسا کیوں کرتا ہے میرے ساتھ؟ اس کی ٹوٹی ہوئی آواز سن کر آہد کے جبڑے بھیج گئے تھے۔ میں نے اس کا کیا بگاڑا ہے؟ کمرے میں چند لمحوں کے لیے خاموشی چھا گئی۔ آہد جانتا تھا کہ اس سوال کا جواب شاید خود شایان کے پاس بھی نہیں تھا۔ وہ آہستہ سے اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ ہر انسان کی نفرت کے پیچھے کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے، مگر شایان بھائی کی نفرت اب وجہ سے بڑھ کر ضد بن چکی ہے۔ مینا نے نم آنکھوں سے اس کی طرف دیکھا۔ میں نے ہمیشہ کوشش کی کہ مجھ سے خوش رہیں، کبھی جواب نہیں دیا، کبھی شکایت نہیں کی، پھر بھی وہ مجھے ایسے دیکھتے ہیں جیسے میں ان کی سب سے بڑی دشمن ہوں۔ آہد کا دل عجیب درد سے بھر گیا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ شایان منہا کو تکلیف دے کر سکون محسوس کرتا ہے، مگر یہ نہیں جانتا تھا کہ آخر کیوں۔ کبھی کبھی اسے لگتا تھا کہ شایان جتنا منہا سے دور بھاگتا ہے اتنا ہی وہ اندر سے اس کے اثر میں گرفتار ہوتا جا رہا تھا، اور یہی بات اسے پاگل کر دیتی ہے۔ تمہاری غلطی صرف ایک ہے، آہد نے دھیرے سے کہا۔ منہا نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ کیا؟ تم اس کے سامنے کمزور پڑ جاتی ہو، اور شایان خانزادہ کو لوگوں کی آنکھوں میں آنسو دیکھنے کی عادت ہے، خاص طور پر تمہارے۔ منہا کی پلکوں سے ایک اور آنسو ٹوٹ کر گرا۔ تو میں کیا کروں؟ آہد چند لمحے خاموش رہا، پھر اس کی طرف جھک کر بولا، لڑو، اپنے لیے کھڑی ہونا سیکھو، کیونکہ اگر تم نے خود کو نہیں سنبھالا تو شایان تمہیں اندر سے مکمل طور پر توڑ دے گا۔ اسی لمحے باہر راہداری میں کسی کے قدم کی آواز گونجی تھی، باری اور جانی پہچانی۔ منہا کا رنگ ایک دم زرد پڑ گیا۔ وہ ان قدموں کی چال پہچانتی تھی اور آہد بھی۔ اگلے ہی لمحے کمرے کا دروازہ زور سے کھلا۔ دروازے میں کھڑا شایان خانزادہ انہیں ایسی نظروں سے دیکھ رہا تھا جن میں خطرناک خاموشی کر رہی تھی۔ اس کی نگاہیں پہلے آہد پر گئیں، پھر روتی ہوئی منہا پر، اور پھر اس کے لبوں پر ایک سرد مسکراہٹ ابھری۔ بہت ہمدردی ہو رہی ہے میری بیوی سے۔ اس کی دھیمی آواز میں چھپا زہر دونوں نے واضح محسوس کیا تھا۔ آہد نے شایان کی آنکھوں میں غصے کی سرخی کو دیکھ کر بھی خود پر قابو رکھا۔ وہ جانتا تھا کہ اس وقت ذرا سی غلط بات ماحول کو مزید خراب کر سکتی ہے، مگر دوسری طرف شایان تھا، جس کے چہرے پر پھیلا وہ سرد تبسم صاف بتا رہا تھا کہ وہ پہلے ہی غصے کی آخری حد پر کھڑا ہے۔ میں صرف منہا کی خیریت پوچھنے آیا تھا، آہد نے پرسکون لہجے میں کہا۔ شایان دھیرے دھیرے چلتا ہوا اندر آیا۔ اس کے جوتوں کی آواز کمرے کے سناٹے میں عجیب دہشت پیدا کر رہی تھی۔ خیریت؟ اس نے ہلکا سا طنزیہ کہا لگایا۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ اب میری بیوی کی خیریت پوچھنے کی ذمہ داری بھی تم نے لے لی ہے۔ منہا نے بے اختیار اپنے آنسو صاف کیے۔ وہ جانتی تھی کہ شایان کے لہجے میں چھپا غصہ کسی طوفان سے کم نہیں ہوتا۔ آہد اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ آپ بات کا غلط مطلب نکال رہے ہیں۔ اوہ، تو پھر صحیح مطلب تم سمجھا دو۔ شایان اب بالکل اس کے سامنے آ چکا تھا۔ میں بھی سننا چاہتا ہوں کہ تم دونوں یہاں بند کمرے میں کیا کر رہے تھے۔ اس کے الفاظ سن کر منہا کا دل زور سے دھڑکا۔ شایان پلیز، وہ گھبرائی ہوئی آواز میں بولی۔ آہد صرف تم خاموش رہو، شایان نے ایک دم سخت لہجے میں اسے کاٹ دیا۔ منہا سہم کر خاموش ہو گئی تھی۔ آہد کے چہرے کے تاثرات بدل گئے۔ آپ کو منہا سے اس لہجے میں بات نہیں کرنی چاہیے۔ یہ سنتے ہی شایان کی نظریں خطرناک انداز میں سکڑ گئی تھی۔ اور تم مجھے سکھاؤ گے کہ میں اپنی بیوی سے کیسے بات کروں؟ کمرے کا ماحول لمحہ بلمحہ بوجھل ہوتا جا رہا تھا۔ منہا فوراً دونوں کے درمیان آ گئی۔ بس کریں آپ دونوں، اس کی آواز کانپ رہی تھی۔ پلیز میری وجہ سے لڑائی مت کریں۔ شایان کی نظریں فوراً اس کے چہرے پر جم گئی تھی، سوجی ہوئی آنکھیں، آنسوؤں سے بھیگا چہرہ۔ وہ واضح طور پر بہت روئی تھی۔ ایک لمحے کے لیے اس کے اندر عجیب سی بے چینی ابھری، مگر اگلے ہی لمحے اس نے اپنے جذبات پر غرور کی موٹی تہ چڑھا دی۔ ڈرامے کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، وہ سرد لہجے میں بولا۔ صرف یونیورسٹی نہیں جانے دیا، کوئی قیامت نہیں آ گئی۔
آپ کے لیے شاید یہ چھوٹی بات ہو۔ اس کی آواز بھرا گئی تھی۔ مگر میرا خواب تھا۔ شایان نے طنزیہ انداز میں گردن جھکائی۔ خواب؟ تمہیں کس نے اجازت دی ہے خواب دیکھنے کی؟ وہ جملہ جیسے سیدھا مینا کے دل میں اترا تھا۔ آہت کے صبر کا بند ٹوٹنے لگا تھا۔ بس بھی کرے بھائی، اس نے پہلی بار سخت لہجے میں کہا۔ وہ انسان ہے، کوئی کھلونا نہیں جسے جب چاہا توڑ دیا۔ کمرے میں خطرناک خاموشی چھا گئی۔ شایان نے آہستہ سے اپنی زبان دانتوں تلے دبائی اور پھر ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ آہت کے قریب آیا۔ تمہیں اس کی تکلیف بہت محسوس ہونے لگی ہے؟ اس کی آواز غیر معمولی حد تک دھیمی تھی۔ کہیں تم بھول تو نہیں رہے کہ وہ تمہاری بابی ہے؟ آہت کے جبڑے سختی سے بھینچے تھے مگر وہ خاموش رہا۔ شایان نے آخری بار دونوں کو دیکھا، پھر اچانک منہا کا بازو پکڑ کر اسے اپنی طرف کھینچ لیا۔ منہا درد سے سسک اٹھی۔ آئندہ اگر مجھے تم دونوں ایک ساتھ نظر آئے، اس نے نظریں آہت پر گاڑتے ہوئے کہا، تو بہت برا ہوگا۔ یہ کہہ کر وہ منہا کو تقریباً گھسیٹتا ہوا کمرے سے باہر لے گیا، جبکہ آہت بے بسی سے اپنی مٹھیاں بھینچتے انہیں جاتا دیکھتا رہ گیا تھا۔ سرور صاحب کے 4 بیٹے تھے۔ سب سے بڑے بیٹے جنید تھے، جن کا ایک ہی بیٹا تھا، شایان خانزادہ۔ اس کے بعد ان کے دوسرے بیٹے فرحان تھے، جن کے 3 بیٹے اور بیٹیاں تھیں۔ ان کے بڑے بیٹے کا نام آہت تھا۔ 2 بیٹیوں کی شادی ہو چکی تھی، جبکہ سب سے چھوٹی بیٹی نور تھی، جو منہا کے ساتھ ہی پڑھتی تھی۔ ان سے چھوٹے بیٹے آہت تھے، جو کئی سالوں سے ملک سے باہر رہائش پذیر تھے۔ ان کے صرف ایک ہی بیٹی تھی، جو لندن میں پیدا ہوئی تھی اور آج تک ایک بار بھی پاکستان نہیں آئی تھی۔ اکرام صاحب اس حد تک لندن کے ہو کر رہ گئے تھے کہ اب انہیں اپنے وطن کی یاد بھی کم ہی ستاتی تھی، ورنہ سرور صاحب اکثر اپنے بیٹے سے شکوہ کرتے ہوئے کہتے، کبھی پاکستان کا بھی چکر لگا لیا کرو، آخر تمہاری جڑیں یہی ہیں۔ سرور صاحب کے سب سے چھوٹے بیٹے وجدان تھے، جو منہا کے بابا تھے۔ جب منہا صرف 3 سال کی تھی، تب ہی ایک خوفناک کار حادثے میں ان کے ماں باپ کو اس سے ہمیشہ کے لیے چھین لیا تھا۔ اس حادثے کے بعد دادی جان ہی اسے اپنی گود میں لے لیا تھا۔ وہی اس کی ماں بن گئی، وہی اس کا سہارا۔ مگر شاید قسمت نے اس بچی کے نصیب میں سکون بہت کم لکھا تھا۔ جب وہ 12 سال کی ہوئی تو دادا جان نے اس کا نکاح اس سے 6 سال بڑے کزن شایان خانزادہ کے ساتھ کر دیا۔ اس وقت شایان 18 سال کا تھا۔ اس فیصلے پر اس نے غرض سر پر اٹھا لیا تھا۔ وہ کسی صورت اس نکاح کے لیے تیار نہیں تھا۔ میں اس لڑکی سے شادی نہیں کروں گا، مجھے یہ بالکل بھی پسند نہیں، اس نے غصے میں چیختے ہوئے صاف لفظوں میں انکار کیا تھا۔ مگر دادا جان کے فیصلے کے آگے کسی کی نہیں چلتی تھی۔ انہوں نے شایان کی ایک نہ سنی اور نکاح کروا دیا۔ شایان کو منہا بچپن سے ہی زہر لگتی تھی، اور اس نفرت کے پیچھے ایک وجہ تھی، ایسی وجہ جسے صرف شایان اور اس کا رب جانتا تھا۔ نکاح کے بعد تو جیسے وہ منہا کا کھلا دشمن بن گیا تھا۔ وہ ہر وقت اسے تنگ کرنے کے بہانے ڈھونڈتا رہتا، جان بوجھ کر اس پر حکم چلاتا، اسے رلاتا، ڈراتا، تکلیف دیتا۔ منہا جب سکول سے تھکی ہاری واپس آتی تو سب سے پہلے شایان کا ہوا کرتی، پھر اس کے چھوٹے چھوٹے کام۔ اگر کبھی ہمت کر کے منع کرتی تو شایان اسے اندھیرے کمرے میں بند کر دیتا تھا، اور منہا کو اندھیرے سے بہت ڈر لگتا تھا۔ وہ کئی گھنٹے اس کمرے میں سسکتی رہتی، دروازہ پیٹتی رہتی، مگر شایان کے دل پر کوئی اثر نہیں ہوتا تھا۔ اگر وہ دادا جان سے شکایت لگانے کی کوشش کرتی تو شایان اس کی پسندیدہ چیزیں توڑ دیتا، کبھی اس کی کتابیں پھاڑ دیتا، کبھی اس کی گڑیا توڑ دیتا، اور کبھی اس کے کمرے میں گھس کر ہر چیز تہس نہس کر دیتا۔ اکثر تو رات کے وقت زبردستی اس کے کمرے میں آ جاتا اور وہاں چیزوں کی توڑ پھوڑ شروع کر دیتا۔ منہا خوف سے ایک کونے میں سمٹ جاتی، مگر شایان کو اس کی آنکھوں میں ڈر دیکھ کر جیسے سکون ملتا تھا۔ وقت کے ساتھ ساتھ منہا اسے ہر حد تک خوفزدہ ہو گئی تھی کہ صرف اس کا نام سن کر ہی کانپنے لگتی تھی۔ اس کا دل کرتا تھا کہ وہ کہیں بہت دور بھاگ جائے، ایسی جگہ جہاں شایان کبھی اسے ڈھونڈ نہ سکے۔ ایک بار جب اس کی خالہ اسے ملنے آئی تو منہا ان کے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ خالہ، مجھے اپنے ساتھ لے جائیں پلیز، مجھے یہاں نہیں رہنا۔ اس کی حالت دیکھ کر سب گھر والے پریشان ہو گئے تھے۔ دادا جان نے فوراً اسے اپنے پاس بلایا، اس کے سر پر شفقت سے ہاتھ پھیرا اور نرمی سے پوچھا، کیا ہوا ہے میری بچی؟ کسی نے کچھ کہا ہے؟ مگر اس نے اپنے لبوں سے شایان کے خلاف ایک لفظ بھی نہیں نکالا تھا۔ بچپن سے لے کر آج تک جب بھی شایان اسے تکلیف دیتا، اسے رلاتا،
आहद ही वो शख्स था जो उसके जख्मों पर मरहम लगाता था और उसे चुप करवाता, उसके लिए आइसक्रीम ले आता, उसकी टूटी हुई चीज़ें दोबारा ला देता और हर बार उसे यही समझाता कि वह डरा न करे। कई दफ़ा आहद भी उसकी खामोशी से तंग आ जाता था। तुम ये सब क्यों बर्दाश्त करती हो? वह गुस्से से कहता। एक बार हिम्मत करके उसका मुंह तोड़ कर देखो, सब ठीक हो जाएगा और इंसान तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। अहद हर मुमकिन तरीके से उसे हौसला देने की कोशिश करता था, मगर मिन्हा चाह कर भी कुछ नहीं कर पाती थी। शयान का खौफ उसके दिल में इस हद तक बैठ चुका था कि वो इसके सामने बोलने की हिम्मत तक खो चुकी थी। फिर कुछ अरसे बाद शयान आला तालीम के लिए मुल्क से बाहर चला गया और इसके जाने के बाद पहली बार मिन्हा ने सुकून का सांस लिया था। उसे यूँ महसूस होता था जैसे वो किसी कैद से आज़ाद हो गई है। अब इस पर हर वक्त पाबंदियां लगाने वाला कोई नहीं था, कोई इसे बात बात पर डराने वाला नहीं था, कोई इसके ख्वाबों का मजाक नहीं उड़ाता था। वो 2 साल उसने अपनी ज़िंदगी के शायद सबसे खूबसूरत दिनों की तरह गुजारे थे। वो खुलकर हंसने लगी थी, नूर के साथ हर वक्त घूमती फिरती रहती, घर में पहले से ज़्यादा बोलने लगी थी और सबसे बढ़कर उसने ख्वाब देखने शुरू कर दिए थे। उसने एफएससी बहुत आला नंबरों से पास की थी। पूरा ख़ानदान उसके रिजल्ट से खुश था। दादी जान कफर से सबको बताती फिरती थी, मेरी बच्ची बहुत ज़हीन है। मीना का इरादा यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने का था। वह मज़ीद पढ़ना चाहती थी, अपने बाबा का ख्वाब पूरा करना चाहती थी। मगर उसके रिजल्ट के सिर्फ चंद ही दिन बाद शायान वापस आ गया और इसकी वापसी के साथ ही मिन्हा को यूँ महसूस हुआ जैसे उसकी ज़िंदगी में दोबारा अंधेरा उतर आया हो। इस इंसान ने आते ही सबसे पहले उसके ख्वाब को कुचल दिया था। सर्दियों की यकबस्ता शाम अपने पूरे जोबन पर थी। हवेली के सहन में चलती ठंडी हवा दरो दीवार से टकराकर एक उदास सी आवाज़ पैदा कर रही थी। रात के 7 बज रहे थे और तकरीबन सभी लोग कमरों में दुबके बैठे थे, मगर मिन्हा खामोशी से छत की मुंडेर के पास खड़ी धुंध में लिपटे आसमान को तके जा रही थी। उसके कंधों पर डाली हुई शॉल भी उसे सर्दी से नहीं बचा रही थी, शायद इसलिए कि जिस्म से ज़्यादा उसकी रूह ठठर चुकी थी। उसकी आंखें बेजान सी थी, जैसे बहुत रोने के बाद आंसू भी थक गए हों। तभी आहद आहिस्ता कदमों से चलता हुआ उसके करीब आकर रुका। चंद लम्हे वो खामोशी से उसे देखता रहा। सर्द हवा में उसके बाल बार बार चेहरे पर बिखर रहे थे और वह बिना किसी एहसास के उन्हें हटाने जा रही थी। सर्दी में यहाँ क्यों खड़ी हो मीना? आहद की आवाज़ हमेशा की तरह नरम थी। नीचे चलो, तुम्हें ठंड लग जाएगी। मीना ने नजरें आसमान से हटाए बगैर एक सर्द सांस खारिज की। अच्छा है मुझे ठंड लग जाए। उसके होंठों पर बेजान सी मुस्कुराहट उभरी। मैं बीमार हो जाऊं फिर मर जाऊं। आहद का दिल जैसे एक लम्हे को धड़कना भूल गया। पागल हो गई हो क्या? वो फौरन गुस्से से बोला, मगर उस गुस्से में खौफ छुपा हुआ था। 1000 बार कहा है ऐसी बातें जबान पर मत लाया करो। मीना ने धीरे से उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में ऐसा दर्द था जो लफ्ज़ों में बयान नहीं हो सकता था। तो गलत क्या कहा मैंने आहद? उसकी आवाज़ टूट गई थी। जब मैं मर जाऊंगी ना, तो इस जिल्लत भरी ज़िंदगी से जान छूट जाएगी। अब मुझ में हिम्मत नहीं रही। वो बचपन से मुझे तकलीफ देता आ रहा है, इतना कि अब लगता है मेरी रूह भी जख्मी हो चुकी है। आखिरी लफ्ज़ कहते कहते उसकी आवाज़ भर गई। आंखों से आंसू मुसलसल बहने लगे। आहद बेख्तियार एक कदम आगे बढ़ा और उसके गालों पर बहके आंसू अपनी उंगलियों से साफ कर डाले। इस लम्हे उसका दिल शिद्दत से चाहा था कि वह इस लड़की को अपनी सीने से लगा ले, इसे दुनिया के हर दुख से छुपा ले, उसे यकीन दिलाए कि वह अकेली नहीं है। लेकिन वह ऐसा नहीं कर सकता था। वह इसके इतना करीब होकर भी इससे बहुत दूर था। ये एहसास आहद के सीने में हमेशा की तरह दर्द बनकर उतरा। वह इसका सहारा बनना चाहता था, उसका मुहाफिज, उसके जख्मों का मरहम, मगर उसके पास कोई हक नहीं था। और जिस शख्स के पास हक था वही उसकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा अजाब था। आहद ने नजरें चुरा कर एक गहरा सांस लिया और फिर खुद को ममोई पर लाते हुए मसनूई सी खुशी से बोला, अच्छे बच्चे इतना नहीं रोते, चलो शाबाश, आंसू साफ करो। मिन्हा ने नम आंखों से उसे देखा। अगर तुमने रोना बंद किया ना, आहद ने हल्का सा मुस्कुराते हुए कहा, तो मैं तुम्हें बाहर खाना खिलाने ले जाऊँ और वापसी पर आइसक्रीम भी। मिन्हा ने फौरन चौंक कर सर उठाया। उसकी आंखों में पहली बार हल्की सी चमक उभरी थी। सच? इस मासूम खुशी ने आहद के दिल को अजीब सा सुकून दिया। अगर इस जल्लाद को पता चल गया तो मेरी तो जान ही निकल जाएगी।
اور نے ہلکی سی تھکی ہوئی مسکراہٹ کے ساتھ سر جھکا لیا۔ تمہارا وہ جلاد شوہر اگلے 3 دن کے لیے مری جا رہا ہے، اس نے دھیرے سے کہا۔ حویلی میں سکون ہوگا تب چلیں گے۔ مینہا کے چہرے پر جیسے بہار سی آ گئی۔ تو پھر دوسرے دن مجھے پارک بھی لے کر جاؤ گے؟ پلیز منع مت کرنا، وہ بچوں کی طرح معصومیت سے بولی۔ آہت چند لمحے اسے خاموشی سے دیکھتا رہا۔ وہ حیران تھا کہ اتنا ٹوٹ جانے کے باوجود یہ لڑکی چھوٹی چھوٹی خوشیوں پر کیسے مسکرا لیتی ہے۔ اب میرے ساتھ کچھ زیادہ ہی فری ہو رہی ہے تم، اس نے جان بوجھ کر سنجیدہ لہجہ بنایا۔ میں نے پارک کا نہیں کہا تھا۔ مینہا کے چہرے کا رنگ فوراً اڑ گیا تو آہت ہنس پڑا۔ چلو لے جاؤں گا، اتنی منتیں جو کر رہی ہو۔ مینہا کے لبوں پر دھیرے دھیرے ایک نہایت خوبصورت مسکراہٹ پھیل گئی۔ وہ مسکراہٹ ایسی تھی کہ آہت کا دل ایک لمحے کو سکون سے بھر گیا۔ وہ دل ہی دل میں سوچ رہا تھا کہ یہ لڑکی محبت کے قابل تھی، بے حد محبت کے۔ اسے کوئی ایسا انسان ملنا چاہیے تھا جو اسے ٹوٹنے نہ دے، جو اس کی آنکھوں میں آنسو آنے سے پہلے خود بکھر جاتا، بالکل جیسے وہ خود۔ یہ خیال آتے ہی آہت چونک گیا۔ اس نے فوراً نظریں جھکا لی اور دل ہی دل میں استغفار پڑھا۔ وہ کسی اور کی بیوی کے بارے میں ایسا سوچ بھی کیسے سکتا تھا؟ چلو اب نیچے چلتے ہیں، اس نے جلدی سے بات بدلی۔ سردی بڑھ رہی ہے۔ مینہا نے خاموشی سے سر ہلایا اور تیزی سے سیڑھیاں اترنے لگی۔ آہت چند قدم پیچھے تھا۔ نیچے آ کر جیسے ہی وہ اپنے کمرے کے قریب پہنچی اور اندر جانے کے لیے دروازے کی طرف بڑھی، اچانک کسی نے اس کا بازو مضبوطی سے پکڑ کر ایک جھٹکے سے اپنی طرف کھینچ لیا۔ مینہا کے منہ سے ہلکی سی چیخ نکلی۔ اگلے ہی لمحے اس کی پشت دیوار سے جا لگی اور سامنے کھڑا شخص خونخوار نظروں سے اسے گھور رہا تھا۔ مینہا کو اندازہ ہو چکا تھا کہ اس کے پیچھے کون کھڑا ہے، مگر پھر بھی جب اس نے پلٹ کر دیکھا اور سامنے شایان کو پایا تو اس کے دل کی دھڑکن جیسے ایک لمحے کے لیے رک گئی۔ شایان نے اسے دیوار کے ساتھ اس طرح قید کر رکھا تھا کہ وہ چاہ کر بھی خود کو اس کے حصار سے آزاد نہیں کر سکتی تھی۔ اس کی انگلیاں آہستہ آہستہ اس کی کمر پر حرکت کر رہی تھی اور مینہا کو یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے کسی نے اس کی سانسیں اپنی مٹھی میں جکڑ لی ہوں۔ آپ یہاں؟ اس کی آواز بری طرح کانپ رہی تھی۔ وہ اس کے بازو کے نیچے سے نکل کر بھاگنا چاہتی تھی مگر شایان نے فوراً اس کا راستہ روک لیا۔ وہ ذرا سا اس کے قریب جھکا، اتنا قریب کہ اس کی سانسوں کی حدت مینہا کے چہرے سے ٹکرانے لگی۔ میں تمہیں آخری بار وارننگ دے رہا ہوں مینہا۔ اس کی آواز غیر معمولی حد تک پرسکون تھی مگر وہی سکون زیادہ خوفناک لگ رہا تھا۔ آئندہ اگر میں نے تمہیں اس شخص کے ساتھ اکیلے دیکھا، خاص طور پر رات کے وقت، تو یاد رکھنا میں صرف تمہیں طلاق نہیں دوں گا۔ وہ ایک لمحے کو رکا اور پھر اس کے آنکھوں میں سیدھا دیکھتے ہوئے بولا، میں تمہارا ایسا کردار اچھالوں گا کہ تم اپنی ہی پرچھائی سے نفرت کرنے لگو گی۔ پوری دنیا تم پر انگلی اٹھائے گی اور تم چاہ کر بھی خود کو بے گناہ ثابت نہیں کر پاؤ گی۔ مینہا کے چہرے کا رنگ ایک دم سفید پڑ گیا تھا۔ یہ الفاظ نہیں تھے جیسے کسی نے پگھلا ہوا سیسا اس کے کانوں میں انڈیل دیا ہو۔ کبھی کبھی وہ واقعی سوچتی تھی کہ آخر شایان اتنا سنگدل کیسے ہو سکتا ہے۔ آغا جان سخت مزاج ضرور تھے، دادا جان کا غصہ بھی پورے خاندان میں مشہور تھا، مگر عورت کی عزت کرنا ان دونوں نے ہمیشہ سکھایا تھا۔ وہ پورے یقین سے کہہ سکتی تھی کہ ان میں سے کسی نے بھی کبھی اپنی بیوی سے اس لہجے میں بات نہیں کی ہوگی۔ پھر شایان ایسا کیوں تھا؟ اس کی آنکھوں میں اس قدر نفرت کیوں بھری ہوئی تھی؟ آج پہلی بار مینہا نے ہمت کی۔ آخر آپ مجھ سے اتنی نفرت کیوں کرتے ہیں؟ میں نے آپ کا کیا بگاڑا ہے؟ اس کی آنکھیں نمی سے بھر گئی تھی۔ شایان چند لمحے خاموشی سے اسے دیکھتا رہا، پھر اس کے لبوں پر ایک عجیب سی پراسرار سے مسکراہٹ ابھری، ایسی مسکراہٹ جس نے مینہا کے دل میں انجانا خوف بھر دیا تھا۔ میں تمہیں اس سوال کا جواب ضرور دوں گا، وہ اس کے چہرے سے بکھری ہوئی لٹ ہٹا کر انگلی پر لپیٹتے ہوئے بولا، لیکن ابھی نہیں، ابھی تم سچ سننے کے قابل نہیں ہو۔ مینہا وہ ذرا سا مزید جھکا۔ جس دن صحیح وقت آیا اس دن میں تمہیں بتاؤں گا کہ مجھے تم سے اتنی نفرت کیوں ہے، اور خود بھی اپنے آپ سے نفرت کرنے لگو گی۔ مینہا کے پورے وجود میں جیسے سرد لہر دوڑ گئی تھی۔ اسی لمحے دونوں کو قدموں کی آہٹ سنائی دی تو شایان فوراً سے الگ ہو کر سیدھا کھڑا ہوا، جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ اب اپنے کمرے میں جاؤ، تمہاری سزا یہ ہے کہ آج رات تم کچھ نہیں کھاؤ گی۔ صبح تک اپنے کمرے سے باہر قدم رکھنے کی بھی کوشش مت کرنا۔ مینہا نے بے اختیار لب کھولے، شاید کچھ کہنا چاہتی تھی مگر شایان پلٹ چکا تھا۔ اگلے ہی پل وہ اس کی نظروں سے غائب ہو گیا۔
मीना ने बेबसी से अपनी आंखें बंद कर ली। उसने दोपहर से कुछ नहीं खाया था और अब भूख शिद्दत इख्तियार कर चुकी थी, मगर आज हवेली में बिरयानी बनी थी और उसकी खुशबू पूरे घर में फैली हुई थी। हर गुजरता लम्हा उसके लिए अजियत बनता जा रहा था, लेकिन वो जानती थी कि अगर उसने छुप कर भी कुछ खाने की कोशिश की तो शायान को फौरन पता चल जाएगा, क्योंकि शायान ने सिर्फ उस पर नज़र रखने के लिए हवेली के कई हिस्सों में कैमरे लगवा रखे थे। डाइनिंग टेबल पर बैठा हाथ बार बार बेख्तियार दरवाजे की तरफ देख रहा था, जैसे उसकी नज़रें सिर्फ मिन्हा को तलाश कर रही हों। मिन्हा कहाँ है? आखिरकार उसने नूर से पूछ लिया। नूर ने बेखबरी से कंधे उचका दिए। तभी दादा जान बोले, जाओ नूर, इसे बुला लाओ, आज उसकी पसंद की बिरयानी बनी है। आहत के लबों पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई, मगर शायान की नज़रें फौरन उस पर जम गई थी, ऐसी खतरनाक नज़रें कि नूर तक घबरा गई। चंद लम्हों बाद मिन्हा नीचे आ गई। उसने एक बार भी सर उठाकर शायान को नहीं देखा, क्योंकि वह जानती थी शायान इस वक्त उसे गुस्से से घूर रहा होगा। वो खामोशी से सबके साथ बैठ गई, मगर उसके हाथ कांप रहे थे। भूख शिद्दत से महसूस हो रही थी, लेकिन निवाला हलक से नीचे नहीं उतर रहा था। खाने के बाद दादा जान ने आगा जान की तरफ देखते हुए कहा, मेरा ख्याल है कि अब इन दोनों बच्चों की रुखसती कर देनी चाहिए। निकाह को भी सिर्फ काफ़ी वक्त गुजर चुका है। मिन्हा का दिल धक से रह गया। वो कुछ कहना चाहती थी, मगर शायान उससे पहले ही बोल उठा, दादा जान अभी नहीं, पहले से थोड़ी समझदारी तो आ जाए। अभी तक इसे अपने रवैये, अपनी हदें कुछ संभाला नहीं आता। उसने तंजिया निगाह मिन्हा पर डाली। जो लड़की खुद को ना संभाल सके वो मेरा घर क्या संभालेगी। पूरा माहौल एक लम्हे के लिए साकत हो गया था। मिन्हा ने नजरें झुका ली। उसकी आंखों में नमी तैरने लगी थी, क्योंकि घर में मौजूद हर शख्स जानता था कि वो कितनी सुगर, सुलझी हुई और नरम मिजाज लड़की थी। मगर शायान, वो शायद जानबूझकर कभी ये मानना ही नहीं चाहता था। अभी भी दादा ने मिन्हा की ही साइड ली तो वो दिन चलाते हुए बोला, फिलहाल तो मुझे एक इम्पोर्टेंट बिजनेस डील फाइनल करनी है। जैसे ही वो फाइनल होती है तो मैं शादी के बारे में सोचूंगा। फिलहाल तो मेरी तरफ से ना ही है। दादा इस बार इसकी बात मानने के लिए तैयार नहीं थे। इसी वजह से बहस करते हुए बोले, अगर बिजनेस डील करनी है तो करो, मैंने तुम्हें कभी भी किसी काम से नहीं रोका। तुम सियासत के साथ साथ बिजनेस भी करो और बाकी चीज़ें भी संभालो, मुझे कोई मसला नहीं है। लेकिन अब इसके साथ साथ अपनी शादी के बारे में भी सोचो। मैंने फैसला कर लिया है, अगले ही महीने तुम दोनों की रुखसती होगी। उन्होंने दो टोक अंदाज में कहा और वहाँ से उठकर चले गए। शायान अब भी मिन्हा को ही खाया जाने वाली नज़रों से देख रहा था, यूं जैसे उसमें सारा कसूर उसी का हो। मिन्हा को पता था कि वो बाद में इसका रास्ता रोकेगा, इस वजह से वो इससे पहले ही अपने कमरे की तरफ भाग गई थी। आज भी उसने दरवाज़ा अंदर से लॉक किया हुआ था। खुदा का शुक्र था कि शायान बाद में उससे बात करने के लिए नहीं आया था। अगले 3 दिनों तक शायान हवेली में ही रहा था, क्योंकि इस रात उसने आहद और मिन्हा की बातें भी सुननी थी। सिर्फ इस वजह से वो लोग बाहर घूमने के लिए ना जाए। उसने अपना बिजनेस ट्रिप भी डिले कर दिया था, क्योंकि वह इस हद तक इस लड़की को नापसंद करता था। वो इसकी खुशी बर्दाश्त ही नहीं कर सकता था। शायान जब छोटा था तो इसकी माँ का इंतकाल हो गया था। माँ की मौत के बाद उसकी खाला सिद्रा ने उसको संभाला था। उन्होंने इसे बिल्कुल अपने बच्चों की तरह प्यार दिया था। दरअसल उसकी खाला उसके सबसे छोटे चाचा जान से मोहब्बत करती थी, जिन्होंने बाद में मिना की माँ से शादी कर ली थी। शायान की खाला बिल्कुल टूट कर रह गई थी। उन्होंने बाद में मिन्हा के बाबा की मिन्नतें भी की थी, मगर उन्होंने दो टोक अंदाज में कह दिया था कि मेरी ज़िंदगी में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है और मैं अपनी बीवी से बेहद मोहब्बत करता हूँ। तुम्हें कुछ सोचना चाहिए। तुम एक शादीशुदा मर्द से मोहब्बत का इजहार नहीं कर रही, बल्कि उसे फोर्स भी कर रही हो कि वो तुम्हें अपनाए। ऐसा मुमकिन नहीं है सिद्रा। सिर्फ यही नहीं, बल्कि इस दिन उन्होंने सिद्रा को धक्के देकर भी अपने घर से बाहर निकाला था, क्योंकि सिद्रा ने बगावत पर उतरते हुए सारे घर को सर पर उठा लिया था और ये शोर मचा दिया था कि वजदान ने उन्हें अपनी मोहब्बत के जाल में फंसाने की कोशिश की थी। और जब वो नहीं माने तो वो ज़बरदस्ती पर उतर आए थे, लेकिन इस पल उन्होंने समझदारी का मुजाहरा करते हुए सिद्रा को घर से निकाल दिया था। लेकिन फिर भी ये बात मिन्हा की वालदा साइका को पता चल गई थी और फिर इन दोनों मियाँ बीवी की लड़ाई का ना ख़त्म होने वाला सिलसिला चल निकला था। तुमने इस औरत को इस हवेली में रहने की इजाज़त दी हुई है, जो औरत तुमसे मोहब्बत करती है। जब सिद्रा इस हवेली से चली गई तो शायान बिल्कुल अकेला हो गया।
اس وقت اس کی عمر 7 سال تھی۔ وہ چھوٹا بچہ ضرور تھا، لیکن وہ بچپن سے ہی بہت زیادہ ذہین تھا، ہر بات کو بہت جلد سمجھنے والا اور چیزوں کو پک کر لیتا تھا۔ بچپن سے ہی اسے منہا کی ماں سے نفرت ہو گئی تھی، پھر بعد میں جب منہا پیدا ہوئی تو اس سے بھی نفرت کرنے لگا۔ شایان کی خالہ اس رات وہاں سے گئی تو ان کا کار ایکسیڈنٹ میں انتقال ہو گیا تھا۔ اس کے بعد شایان کو اپنے چچا کے پورے خاندان سے ہی نفرت ہونے لگی تھی۔ بعد میں جب منہا کے ماں باپ کا انتقال ہوا تو شایان منہا کو تکلیف پہنچا کر اپنی خالہ کا بدلہ لیتا تھا۔ وہ چھوٹی سی لڑکی روتی تھی، تڑپتی تھی، لیکن شایان کو کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ وہ اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر خوش ہوتا تھا۔ اسے لگتا تھا کہ یہ سب کچھ کر کے وہ خالہ کا انتقام لینے میں کامیاب ہو رہا ہے۔ بعد میں جب دادا جان نے اس کا زبردستی منہا کے ساتھ نکاح کیا تو اس نے اسی وجہ سے ہی واویلا مچایا تھا، کیونکہ وہ اس لڑکی کو اپنی بیوی کے روپ میں قبول نہیں کر سکتا تھا، جس کی ماں کی وجہ سے اس کی جان سے بھی زیادہ عزیز خالہ اس دنیا سے رخصت ہو گئی تھی۔ یہ بچپن کا ٹراما تھا جسے وہ ابھی تک نکل نہیں پا رہا تھا، اور اس ٹراما کے اثر کو ختم کرنے کے لیے وہ ہمیشہ منہا کو ہی اپنا شکار بناتا تھا۔ اگلے چند دنوں میں شایان زیادہ تر وقت گھر میں ہی رہا تھا۔ اس دوران منہا اس کے سامنے جانے سے کتراتی تھی۔ ایک شام جب وہ ڈیرے پر موجود تھا تو سب کزنز بیٹھ کر ٹروتھ اور ڈیئر کھیل رہے تھے۔ آج سارے کزن اکٹھے ہوئے تھے اور انہوں نے محفل جمائی ہوئی تھی۔ منہا نے پہلے کو کھیلنے سے انکار کر دیا، لیکن پھر آج اسے زبردستی گیم میں لے آیا۔ وہ اس کے برابر والی کرسی میں ہی بیٹھی ہوئی تھی اور بار بار چور نظروں سے بیرونی دروازے کی طرف دیکھ رہی تھی، کہیں ایسا نہ ہو اس کا شوہر واپس آ جائے، اور اگر وہ اسے عہد کے ساتھ بیٹھا ہوا دیکھ لیتا تو پھر سے ہنگامہ کھڑا کر دیتا۔ یہی سوچ کر وہ تھوڑی ہی دیر میں غیر محسوس انداز میں عہد کے قریب سے اٹھ کر رانی کے قریب جا کر بیٹھ گئی۔ جب اس کی باری آئی تب تک شایان بھی حویلی میں داخل ہو چکا تھا۔ اس کے چہرے پر عجلت کے تاثرات تھے۔ وہ ایک امپورٹنٹ فائل اٹھانے کے لیے گھر واپس آیا تھا۔ اب اسے شہر کے لیے نکالنا تھا، کیونکہ وہاں پر اس کی امپورٹنٹ بزنس پارٹی تھی، اور آج ہر حال میں اسے یہ میٹنگ اٹینڈ کرنی تھی۔ اس کے پاس پہلے ہی ٹائم کم تھا۔ ابھی بھی وہ صرف اور صرف اپنے فرینڈس کی کال سننے کے لیے ٹھہر گیا تھا۔ دوسری طرف منہا کو یہ ڈیئر ملا تھا کہ وہ ٹھنڈا ٹھنڈا سلش شایان کے اوپر جا کر پھینکے گی۔ صرف اور صرف شایان کا ری ایکشن دیکھنے کے لیے منہا کے کزن نے اپنا سلش بھی قربان کر دیا تھا۔ نہیں کر سکتی پلیز۔ اس نے لاکھ منع کیا تھا، لیکن وہ سب ضد پر اڑ گئے تھے۔ گیم سٹارٹ کیا ہے تو اس کا اینڈ بھی کرنا ہوگا۔ تمہارا ڈیئر ہے تو یہ تمہیں ہر حال میں پورا کرنا ہے۔ جاؤ یہ ٹھنڈا ٹھار جوس لو اور سامنے کھڑے شایان پر پھینک دو۔ منہا تو اپنی کزن کی بات سنتے ایک دم گھبرا گئی تھی۔ سب کزن ٹروتھ اور ڈیئر کھیل رہے تھے۔ جب منہا کی باری آئی تو سب کزنوں نے اسے یہ ڈیئر دیا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ منہا شایان سے بے حد خوفزدہ ہوتی ہے۔ نہیں، یہ نہیں کر سکتی۔ آپ لوگ جانتے ہیں کہ میری حالت بگڑ جائے گی اور وہ مجھ سے بہت غصہ ہوں گے۔ وہ منمنا کر بولی تو سب نے اسے فورس کیا۔ نانا منہا میڈم، جو کہا ہے وہ تو اب کرنا ہی پڑے گا۔ آہد نے پیچھے سے اسے آواز دے کر رکنے کا اشارہ کرنا چاہا تو نور نے جلدی سے اسے چپ کروا دیا۔ مجبوراً وہ دل ہی دل میں جلتو جلال کا تو ورد کرتی شایان کی طرف جا رہی تھی۔ ہمت کرتے ہوئے اس نے ٹھنڈا سے شایان کے کپڑوں پر پھینک دیا۔ وہ اس وقت امپورٹنٹ بزنس پارٹی میں جانے کے لیے نکل رہا تھا۔ اپنے کپڑوں کا بیڑا ورک ہوتا دیکھ کر اس کا دماغ غصے سے معاف ہوا۔ اس نے سامنے کھڑی منہا کو نفرت بھری نظروں سے دیکھا۔ اس کو غصے میں دیکھ کر وہ تھر تھر کانپنے لگی تھی۔ سوری پلیز، جبکہ وہ دان پیس کر زہر خوندہ لہجے میں بولا، تمہاری ہمت بھی کیسے ہوئی؟ وہ دان پیستے ہوئے بول رہا تھا۔ اس کے چہرے کے ایکسپریشنز دیکھ کر باقی کزن کو اندازہ ہو گیا تھا کہ معاملہ خراب ہو گیا ہے۔ وہ سارے آہستہ آہستہ وہاں سے غائب ہو گئے، لیکن آہد ابھی تک وہاں پر بیٹھا ہوا تھا۔ اسے ڈر لگ رہا تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو شایان اس چھوٹی سی لڑکی کو نقصان پہنچائے۔ شایان نے آہد پر ایک گہری نظر ڈالی اور منہا کے کانوں میں جھکتا ہوا پوری اسٹار لہجے میں بولا، تم ابھی کے ابھی میرے کمرے میں آؤ، تمہیں تو آج میں اچھا خاصا سبق سکھاؤں گا۔ اس نے منہا کو اپنے کمرے میں آنے کا اشارہ کیا۔ جیسے ہی وہ وہاں پر پہنچی، شایان اس کی کمر پر ہاتھ ڈال کر اسے زبردستی باہوں میں بھرا۔ اس کے انداز میں اس قدر شدت تھی کہ منہا درد سے تڑپ اٹھی تھی۔ چھوڑے مجھے، درد ہو رہا ہے۔ کیا کر رہے ہیں شایان، چھوڑے۔ وہ مزاحمت کرتی شایان کو زہر لگی تھی۔ یہ کہہ کر وہ اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا تھا۔ اس کے جانے کے بعد آہد نے منہا کی طرف قدم بڑھا دیے تھے۔
کیا کہہ رہا ہے وہ؟ منہا نے بھیگی آنکھیں اٹھا کر اس کے چہرے کی طرف دیکھا۔ کچھ بھی نہیں، یہ کہہ کر اس نے ہاتھ کی پشتے بے دردی سے اپنے آنسو صاف کیے تھے۔ کہاں جا رہی ہے تم؟ آہت پیچھے سے چلایا۔ اپنی سزا سننے کے لیے جا رہی ہوں۔ وہ تکلیف دہ لہجے میں بمشکل یہ الفاظ ادا کر پائی تھی۔ جب وہ شایان کے کمرے میں داخل ہوئی تو وہ شرٹ لیس کھڑا تھا۔ منہا نے بے اختیار اس کے چوڑے سینے سے نگاہیں چرائی تھی۔ آئیے بیگم صاحبہ، اسے دیکھ کر طنزیہ انداز میں مسکراتے ہوئے بولا۔ تم جانتی ہو کہ آج تمہاری وجہ سے میرا کتنا نقصان ہوا ہے؟ یہ کہہ کر وہ اس کی طرف بڑھا۔ اس نے منہا کا بازو پکڑ کر غصے سے نزدیک کر لیا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ کہتا، کمرے کا دروازہ ایک زوردار آواز سے کھلا۔ تائی جان کمرے کے اندر داخل ہوئی تھی۔ انہوں نے ان دونوں کو اس حالت میں دیکھ کر بے اختیار اپنے لبوں پر ہاتھ رکھ لیا اور افسوس سے اپنا سر نفی میں ہلانے لگی تھی۔ منہا ان کو دیکھ کر تیزی سے شایان سے دور ہوئی تھی۔ تائی نے اس کا بازو پکڑ کر اسے زبردستی اپنے ساتھ چلنے کے لیے کہا اور شایان کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے دو ٹوک انداز میں بولی، اگر یہی سب کچھ کرنا تھا تو شادی سے انکار کیوں کیا؟ آج ہی میں دادا جان سے تم دونوں کی رخصتی کی بات کرتی ہوں۔ شایان نے صفائی پیش کرنے کی کوشش کی تھی مگر کچھ بھی نہیں ہوا تھا۔ خیر اگر انہوں نے کوئی مطلب لے بھی لیا تھا تو اس میں کچھ غلط تو نہیں تھا، وہ اس کا شوہر تھا، لیکن غصہ اسے اس چیز پر آ رہا تھا کہ اب اسے اس لڑکی سے شادی کرنی پڑ رہی تھی۔ شایان کسی اور لڑکی سے محبت کرتا تھا اور اسے نکاح کرنا چاہتا تھا۔ منہا کو تو اس نے اپنی زندگی میں صرف اور صرف تکلیف پہنچانے کے لیے رکھا ہوا تھا، ورنہ اسے منہا کی ذات میں کوئی بھی انٹرسٹ نہیں تھا۔ دادا جان کے کانوں تک یہ بات پہنچی تو دادا نے فوراً ہی حویلی میں شادی کی تیاریاں شروع کر دی۔ منہا اپنے کمرے میں بند ہو کر رہ گئی تھی، اسے باہر نکلنے کی اجازت نہیں تھی اور پھر بعد میں اسے مایوں بٹھا دیا گیا۔ شادی کے دن وہ بے حد حسین لگ رہی تھی اور آسمان سے اتری ہوئی پری معلوم ہو رہی تھی۔ جس کی نظریں بھی اس پر ٹھہرتی وہ پل بھر کے لیے رک جاتا تھا۔ وہ ہر کسی کی نظروں کا مرکز بنی ہوئی تھی۔ شایان نے بھی جب اسے پہلی بار دیکھا تو مبہوت رہ گیا۔ اس نے بے اختیار سوچا تھا کہ آخر کوئی شخص اس قدر پیارا کیسے ہو سکتا ہے، مگر جب اسے یاد آیا کہ اس لڑکی کی وجہ سے ہی اس کی خالہ کو تکلیف پہنچی تھی تو اس نے اپنے دل کو پتھر کا بنا لیا۔ وہ اس لڑکی سے مبہوت نہیں ہو سکتا تھا اور ویسے بھی وہ کسی اور سے محبت کرتا تھا۔ اس لڑکی سے اب اسے جلد از جلد جان چھڑوانی تھی، مگر اس سے پہلے اسے اپنا مطلب پورا کرنا تھا۔ ہر کسی نے ہی منہا کے لیے تعریف کے کلمات ادا کیے تھے سوائے شایان کے۔ وہ تو اس کی ذات سے مکمل طور پر بے نیاز ہو کر بیٹھا ہوا تھا، جیسے وہ اس لڑکی کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں رکھتا ہے۔ دادا جان نے ایک بار پھر دونوں کا نکاح پڑھایا تھا۔ منہا دل ہی دل میں دعا کر رہی تھی کہ شایان کا دل موم ہو جائے اور وہ اس کی طرف مائل ہو جائے، لیکن جب بعد میں اس نے شایان کی آنکھوں میں غصے کے شعلے دیکھے تو اس سے اپنی دعائیں بے اثر معلوم ہوئی۔ اس کی غلط فہمی دور ہو گئی تھی، جبکہ دادا جان کو لگ رہا تھا کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ جب وہ دونوں ایک دوسرے کو سمجھنے لگیں گے تو ان کے تعلقات بھی اچھے ہو جائیں گے، جو کہ کسی بھی صورت ممکن نہیں تھا۔ غیر ارادی طور پر منہا کی نظریں حال میں آہت کو تلاش کر رہی تھی، مگر وہ کہیں پر بھی موجود نہیں تھا۔ بار بار اس کی نظریں بھٹک کر واپس آ رہی تھی۔ اس نے نور سے پوچھا تو نور نے بھی لا علمی کا اظہار کیا اور کندھے اچکا دیے، کیونکہ وہ بھی نہیں جانتی تھی کہ احد کہاں گیا ہے۔ رخصتی کے بعد جب منہا کو اس کے عروسی کمرے میں بٹھایا گیا تو اس کا دل کسی پرندے کی طرح سینے میں پھڑک رہا تھا۔ کمرے میں پھیلی گلابوں کی خوشبو اور مدھم روشنی نے اسے ایک لمحے کے لیے اس خوش فہمی میں مبتلا کر دیا کہ شاید اب اس کی زندگی کا نیا خوبصورت باب شروع ہونے والا ہے۔ اسے لگا کہ شاید نکاح کے مقدس بندھن میں بننے کے بعد شایان کے دل میں اس کے لیے تھوڑی سی نرمی پیدا ہو گئی ہو۔ دروازہ کھلنے کی آواز پر اس نے گھبرا کر اپنے سر پر موجود بھاری دوپٹے کو مزید نیچے کر لیا۔ شایان کے قدموں کی چاپ اس کے قریب آ کر رک گئی۔ منہا نے کپ کپاتے ہوئے لہجے میں کہنا چاہا، السلام علیکم، مگر الفاظ لبوں پر ہی دم توڑ کر، دوپٹہ پیچھے کرو۔ شایان کی آواز میں وہ محبت نہیں تھی جس کی وہ امید کر رہی تھی، بلکہ وہی پرانا زہر اور سرد مہری تھی۔ منہا نے لرزتے ہاتھوں سے گھونگھر الٹا تو سامنے کھڑے شایان کے چہرے پر نفرت کی ایک گہری لکیر تھی۔ اس کی آنکھیں غصے سے سرخ ہو رہی تھی۔ تم کیا سمجھ رہی تھی؟ شایان نے طنزیہ ہنسی ہنستے ہوئے اس کے قریب جھک کر کہا کہ یہ پھول، یہ سجاوٹ تمہارے استقبال کے لیے ہے؟
یہ تو اس جنازے کی تیاری ہے جو میں تمہاری خواہشات کا نکالنے والا ہوں۔ منہا کا رنگ فک ہو گیا۔ شایان، میں نے کیا کیا ہے؟ پلیز ایسی باتیں نہ کریں۔ شایان نے ڈانٹتے ہوئے اس کا جبڑا اپنی گرفت میں لیا۔ شروعات تو تم نے تبھی کر دی تھی جب تم آدھی رات کو بیسمنٹ میں آہت کے ساتھ رنگ رلیاں بنا رہی تھی۔ تم کیا سمجھتی ہو میں اندھا ہوں؟ اور ہاں، شروعات تمہاری ماں نے کی تھی، جس کی سزا تمہیں آج ملے گی۔ وہ زہر خندہ لہجے میں بولا۔ خدا کے لیے ایسا مت کہیں، آہت صرف میرا بھائی اور کزن ہے۔ اس رات وہ اتفاق سے وہاں موجود تھا۔ منہا نے روتے ہوئے صفائی دینی چاہی۔ خاموش، شایان نے اسے ایک جھٹکے سے پیچھے دھکیلا۔ تمہاری معصومیت کے پیچھے ایک بد کردار عورت چھپی ہے۔ تم نے میری غیر موجودگی میں اسے اپنے قریب کیا، اس کے ساتھ ہنستی تھی، اس سے پڑھائی کے بہانے تحفے لیتی تھی۔ تم نے اس حویلی کی عزت کو نیلام کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ وہ جان بوجھ کر اس طرح کے الفاظ عطا کر رہا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ وہ سارا ملبہ اس لڑکی پر گرا دے اور خود آسانی سے اس سب سے باہر نکل جائے۔ اسی وجہ سے وہ اس کے کردار پر کیچڑ اچھال رہا تھا۔ منہا کا صبر جواب دے چکا تھا۔ اس نے ہمت جمع کی اور چلا کر بولی، بس کریں شایان خانزادہ، آپ کا شک ایک بیماری بن چکا ہے۔ اگر آپ کو مجھ پر اتنا ہی شک تھا تو کیوں لائے مجھے اس کمرے میں؟ کیوں کیا مجھ سے دوبارہ نکاح؟ تمہیں تمہاری اوقات دکھانے کے لیے۔ شایان کا پارا ہائی ہو گیا۔ تمہاری یہ معصومیت جس پر سب مرتے ہیں، آج میں اسے ہمیشہ کے لیے ختم کر دوں گا تاکہ تم کسی اور کو دکھانے کے قابل نہ رہو۔ اس نے منہا کی ایک نہ سنی۔ وہ تڑپتی رہی، منتیں کرتی رہی، اپنی پاک دامنی کی قسمیں کھاتی رہی، مگر شایان پر اپنے بچپن کا ٹراما اور حسد کا بوجھ سوار تھا۔ اس نے حیوانیت کی حدیں پار کرتے ہوئے اس کی معصومیت کو کچل ڈالا۔ وہ یہ بھول گیا کہ وہ اس کی منقوہ ہے۔ وہ اسے صرف اپنی انا کی تسکین کا ذریعہ سمجھ رہا تھا۔ جب وہ منہا کے وجود کو لہو لہان کر کے پیچھے ہٹا تو منہا بیڈ پر ٹوٹے ہوئے خوابوں کی طرح بکھری پڑی تھی۔ اس کی آنکھوں میں اب آنسو نہیں، صرف ایک گہری اذیت اور بے حسی تھی۔ شایان نے میز پر رکھا ہوا پین اٹھایا اور ایک کاغذ پر کچھ لکھ کر اس کے چہرے پر دے مارا۔ یہ لو، یہی چاہتی تھی نا تم، اس ذلت بھری زندگی سے آزادی؟ میں تمہیں طلاق دیتا ہوں۔ منہا نے خالی نظروں سے اس کاغذ کو دیکھا۔ شایان نے سرد لہجے میں کہا، میں نے اپنا انتقام پورا کر لیا۔ تمہاری ماں نے میری خالہ کی زندگی برباد کی تھی اور آج میں نے تمہاری زندگی اور تمہارا غرور دونوں خاک میں ملا دیے۔ اب جاؤ اپنے اس ہمدرد احد کے پاس، اگر وہ اب بھی تمہیں قبول کرنے کی ہمت رکھتا ہو۔ وہ لمبے لمبے ڈنگ بڑھتا ہوا کمرے سے باہر نکل گیا۔ پیچھے صرف منہا کی سسکیاں اور وہ اندھیرا رہ گیا جسے اسے بچپن سے ڈر لگتا تھا۔ آج اس کا سب سے بڑا ڈر حقیقت بن چکا تھا۔ اگلی صبح حویلی پر قیامت بن کر ٹوٹی تھی۔ آغا جان ہکا بکا رہ گئے جب انہیں پتہ چلا کہ شایان نہ صرف منہا کو طلاق دے چکا ہے بلکہ سرداری کی پگڑی اچھال کر ملک ہی چھوڑ چکا ہے۔ منہا، جس کی آنکھوں کے دیے بجھ چکے تھے، اپنے کمرے کے ایک کونے میں سمٹ گئی۔ اس نے نہ کسی پر الزام لگایا، نہ کسی سے فریاد کی۔ اس کی خاموشی حویلی کے در و دیوار کے لیے شایان کی بدتمیزی سے زیادہ تکلیف دہ تھی۔ عدت کے ایام اس نے ایک زندہ لاش بن کر گزار دیے۔ احد، جو کہ امریکہ جانے کی تیاری کر رہا تھا، جب اسے اس حادثے کے بارے میں پتہ چلا تو وہ فوراً حویلی پہنچا، لیکن تب تک منہا عدت میں بیٹھ چکی تھی۔ اس کی عدت پوری ہونے کے بعد احد سیدھا دادا جان کے پاس گیا اور دو ٹوک الفاظ میں اپنی خواہش ظاہر کر دی۔ دادا جان، منہا کی عدت ختم ہو چکی ہے، میں اسے اس اندھیرے سے نکالنا چاہتا ہوں۔ میں منہا سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ دادا جان نے حیرت اور ممنونیت ملی نظروں سے اسے دیکھا، مگر منہا نے جب یہ سنا تو برسوں کی جمی ہوئی برف پگھل کر لاوا بن گئی۔ وہ پہلی بار اپنے کمرے سے باہر نکلی۔ اس کے چہرے پر زردی تھی مگر آنکھوں میں سرد۔ تم اتنے اچھے کیوں بن رہے ہو آہت؟ اس کی آواز حویلی کے دالان میں گونجی۔ وہ وہیں رک گیا۔ کیوں کر رہے ہو یہ سب؟ کیا تمہیں ترس آ رہا ہے مجھ پر؟ یا تم اپنی نیکی کا سکہ جمانا چاہتے ہو؟ وہ اس کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ تم جانتے ہو شایان نے میرے ساتھ کیا کیا ہے؟ تم جانتے ہو اس رات اس نے میری روح تک کو کچل دیا تھا۔ میں اب وہ منہا نہیں رہی جسے تم جانتے تھے۔ میں ایک داغدار لڑکی ہوں جس کے پاس دینے کے لیے سوائے دکھوں کے کچھ بھی نہیں ہے۔ پھر کیوں تم میری بربادی کا بوجھ اپنے کندھوں پر اٹھانا چاہتے ہو؟ احد نے ایک گہری سانس لی۔ اس کی آنکھوں میں منہا کے لیے ہمدردی نہیں بلکہ محبت اور ٹھہراؤ تھا۔ منہا، میں نے کبھی تمہیں داغدار نہیں سمجھا۔ وہ ایک قدم آگے بڑھا۔
تمہارے ساتھ جو ہوا تمہاری غلطی نہیں ہے. میں تمہارے ساتھ نکاح اس لیے نہیں کر رہا کہ میں کوئی بڑا انسان بننا چاہتا ہوں. میں تم سے نکاح اس لیے کرنا چاہتا ہوں کیونکہ میں تم سے محبت کرتا ہوں. منہا کا سانس رک گیا. اسے لگا اس نے کچھ غلط سن لیا ہے. ہاں منہا وجدان خان، میں نے تب بھی تم سے محبت کی تھی جب تم شایان کی منکوہا تھی، مگر میں نے اپنے جذبات کو خاموشی کی چادر اوڑھا دی کیونکہ تم کسی کی امانت تھی. مگر آج تم آزاد ہو. میں تمہیں یہ وعدہ نہیں دیتا کہ میں تمہیں کل ہی سب کچھ بلا دوں گا، لیکن میں یہ وعدہ ضرور کرتا ہوں کہ میری زندگی کا کوئی لمحہ ایسا نہیں ہوگا جہاں تمہیں اپنی ماضی کی تلخی یاد آئے. مجھ پر ایک بار، صرف ایک آخری بار اعتبار کر کے دیکھو. میں تمہارے ہر زخم پر اپنے پیار کا مرہم رکھوں گا. منہا کی آنکھیں بے اختیار بہہ نکلی. یہ وہ آنسو تھے جو مہینوں سے رکے ہوئے تھے. اس نے عہد کے پرخلوص چہرے کو دیکھا جہاں سچائی کے سوا کچھ نہ تھا. اس نے پہلی بار محسوس کیا کہ شاید اللہ نے اسے اس جہنم سے نکالنے کے لیے عہد کو چنا ہے. اس نے آہستہ سے اپنا سر اسمات میں ہلا دیا. نکاح بہت سادگی سے ہوا. کوئی ڈول یا باجے نہیں تھے، بس چند گواہ اور دو جڑتے ہوئے دل. عہد اسے اپنے ساتھ امریکہ لے گیا. وہاں کی فضا، نیا ماحول اور عہد کی بے پناہ توجہ نے منہا کے زخموں کو بڑھنا شروع کر دیا تھا. شادی کے چند ماہ بعد ایک شام جب وہ بالکونی میں بیٹھے کافی پی رہے تھے، منہا نے عہد کا ہاتھ تھام لیا. عہد، کبھی کبھی میں سوچتی ہوں کہ اگر میں اس دن ضد کر کے تمہیں منع کر دیتی تو آج میں کہاں ہوتی. اس نے عہد کے کندھے پر سر رکھا. تم نے مجھے صرف جینا نہیں سکھایا، تم نے مجھے خود سے محبت کرنا سکھائی ہے. مجھے اب ریئلائز ہوتا ہے کہ میرا وہ فیصلہ میری زندگی کا سب سے بہترین فیصلہ تھا. عہد نے جھک کر اس کی پیشانی پر بوسہ دیا اور پھر اس کے ملائم گالوں پر لب رکھے. منہا بری طرح بلش کرنے لگی تھی. تمہارا فیصلہ نہیں منہا، ہماری تقدیر کا فیصلہ تھا. اسی دوران لندن سے خبر آئی کہ شایان خانزادہ، جو اپنی انا کے خول میں بند تھا، وہ اب اکیلا رہ گیا تھا. اس کی وہ محبت جس کے لیے اس نے منہا کو قربان کر دیا تھا، اسے دھوکہ دے کر چلی گئی تھی. وہ آج بھی اندھیروں میں گم تھا، جبکہ منہا جس کی معصومیت کو اس نے کچلنا چاہا تھا، وہ عہد کی محبت میں ایک بار پھر سے کھیل اٹھی تھی. آج منہا کے پاس وہ سب کچھ تھا جس کی اس نے کبھی تمنا کی تھی. عزت، سکون اور ایک ایسا جیون ساتھی جو اس کے ماضی سے نہیں بلکہ اس کی روح سے پیار کرتا تھا. اس نے ایک گہرا سانس خارج کیا اور پھر کھڑکی سے آتی کھلی ہوا میں اپنے لمبے بالوں کو اڑتے محسوس کیا، جیسے وہ آزادی پا کر خوشی سے لہرا رہے ہوں. عہد نے اس کے بالوں میں منہ چھپاتے اس کے کان میں مدھم سی سرگوشی کی تھی. تم میری جان ہو منہا، اور ہر کسی کو اپنی جان بہت پیاری ہوتی ہے، لیکن تمہیں میں اپنی روح میں بسا ہوا محسوس کرتا ہوں. مجھے اس دن کا شدت سے انتظار ہے جس دن تم خود مجھے اقرار کرو گی کہ تم بھی عہد خان سے بے حد محبت کرتی ہو. منہا نے مسکراتے ہوئے اپنا دایاں ہاتھ بڑھا کر اس کے گال پر ہلکا سرک کیا اور پھر پرسکون انداز میں مسکرا رہی تھی، جبکہ عہد کی میٹھی سرگوشیاں اس کے کانوں میں رس گھولتی گھنٹیاں بجا رہی تھی، اور وہ مسرور سی کبھی کھلی کبھی بند آنکھوں سے آسمان کی بلندیوں کو دیکھتی اپنے نصیب کے اس روشن سے تارے پر خدا کا لاکھ لاکھ شکر ادا کر رہی تھی کہ اس نے اسے عہد کی صورت میں دکھوں سے آزادی بخشی تھی. ایک پرسکون اور خوشحال زندگی اس کی منتظر تھی.